یہ چیز ہم مانیٹر کر رہے تھے اس پورے منہ میں جو وہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں بنگلہ دیش سے, لیکن ہم کر رہے تھے پروپیگنڈا فرنٹ پہ. بڑا ایکسٹینسو قسم کا پروپیگنڈا آ رہا تھا ٹی ٹی پی کے حق میں یا باقی جو پاکستان طالبان کی دڑیں ہیں بنگلہ دیش سے. اچھا, وہ ہمارے ذہن میں تھا وہ چیزیں, لیکن یہ نہیں تھا کہ فزیکلی لوگ آ کے جوائن کر رہے ہیں. آپ کو اس بات پہ حیرانی ہوگی کہ یہ جتنے بھی پکڑے گئے ہیں داعشی, یہ سیل جو تھا جس نے کروکس ہال کے اندر جو ہے وہ اٹیک کیا رشیا میں, اور جنہوں نے ایران کے اندر اٹیک کیا, افغانستان میں بھی کیا, پاکستان میں بھی, یہ 100% جو ہے وہ فلسطین کے نام پر جو ہے وہ ریکروٹ ہوئے. میں کچھ بنائی کی بات نہیں کر رہی, میں پریزنس کی بات کر رہی ہوں. دنیا کے اندر یہ ٹرینڈ بنتا ہوا جا رہا ہے کہ لوگ انڈیویجولی اٹیک جو ہے وہ کریں گے, وہ شاید کسی گروپ کی طرف جائیں بھی نہ. اینڈ اس لیے دنیا کے جو سرویلنس صرف ان کے اس پروپیگنڈا سے انسپائر ہو کر, دیٹ از ون آف دا مین تھنگس. یہ جو پروپیگنڈا ہے وہ مجھے اتنا متاثر کر رہا ہے کہ میں خود ہی بندوق لے کر چلے جاتا ہوں بیچ کے اوپر اور لوگوں کو مار دیتا ہوں. یہ چیزیں جو ہیں یہ تو بڑی ڈینجرس ہوتی جا رہی. یہ نیشنلزم کہاں سے آ گیا ٹیررزم میں؟ ہم تو شاید وہی پرانے جو ہے 1947 والے بیانیے میں جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں. وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو سارٹ آف کم ٹو کوپ ود کہ جین زی جو ہے وہ کیا چاہ رہی ہے. اس کو ابھی تک کسی نے سیریسلی لیا ہی. تو ہم کاؤنٹر کیسے کریں گے؟ تو کاؤنٹر کرنے کے لیے تو سب سے پہلے آپ کو پرابلم کو ایکنالج کرنا ہے کہ یہ پرابلم. کے جو سربراہ ہیں سعد بن عاطف العلاقی, ان کی طرف سے ایک بہت انٹرسٹنگ میں کہوں اور بیان آیا چائنا کے خلاف, جو بہت ہی سخت قسم کا بیان ہے, کہ انہوں نے ڈائریکٹلی چائنا کو تھریٹ کیا کہ اگر آپ نے یہ کام نہ روکا اور ہم مانیٹر کر رہے ہیں کلوزلی تو ہم آپ کو نہ زمین پہ چھوڑیں گے اور نہ سمندر میں چھوڑیں گے. کچھ کمیونیکیشن جو ہے وہ ہم نے بھی دیکھی جس کے اندر ایف پی وی ڈرونز کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. پی پی اور پنجاب کا جو بارڈر ہے اس کے اوپر جتنے بھی پوسٹس ہیں, چاہے وہ پولیس ہے یا سیکیورٹی فورسز ہیں, ان سب کے اوپر لاسٹ ویک جو ہے انہوں نے ڈرون نیٹس جو ہے, کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ تھریٹ ہے. آپ نے ایک نئی بیس جنریٹ کر دی ہے کہ پھر وہی پنجاب کو بچا رہے ہیں آپ, تو پختونخوا کا کیا ہوگا؟ یہ 2025 جو ہے وہ ایٹ لیسٹ میری نظر میں القاعدہ کے ریوائیول کا بھی سال رہا ہے. فرنٹ لائن پاکستان ود فرزان علی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور پلیٹ فارم ہے voicePK.net کا. آج ہم نے کچھ مختلف کرنے کی کوشش کی ہے. نارملی ہم جب پوڈ کاسٹ کرتے ہیں تو ایک بندے کے ساتھ ایک گفتگو ہو رہی ہوتی ہے جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں. آج ہمارے پاس 2 مہمان ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کچھ وہ چیزیں ڈسکس کرنے والے ہیں جو پچھلے 1 سال سے تواتر کے ساتھ خیبر پختونخوا میں, افغانستان کے بارڈر پر, افغانستان میں اور اوورآل خطے میں ہو رہی ہے. اور ان کو ڈسکس کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم مٹی کے وہ لوگ ہیں جو اس سے براہ راست متاثر ہو رہے ہیں, اور مٹی کے 2 وہ لوگ, مجھے تو آپ جانتے ہی ہیں 2 وہ اور لوگ کون ہیں جو اس سے, اور ہم سب بلکہ اس سے جو متاثر ہو رہے ہیں اور ان کا ڈائریکٹ کنیکشن بن رہا ہے. ان میں ایک ہیں افتخار فردوس جو کہ فاؤنڈنگ ایڈیٹر ہیں خراسان ڈائری کے, بہت شکریہ افتخار. اور دوسرے ہیں احسان اللہ ٹیپو محسود, ڈائریکٹر نیوز ہیں خراسان ڈائری کے. آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کی اجازت سے افتخار سے ذرا شروع کرنا چاہوں گی. افتخار, یہ جو تاجکستان کا مسئلہ ہوا, پہلے ایک حملہ ہوتا ہے پھر دوسرا ہوتا ہے, میرے خیال میں یہ تیسرا تھا. بنیادی تنازع کیا ہے افغانستان اور تاجکستان کے درمیان؟ میڈم, جو تاجکستان کا جو پرابلم ہے افغانستان کے ساتھ, یہ کوئی آج سے نہیں ہے. ایک تو اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے, اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ سوال بھی پوچھا, کیونکہ جو ہماری کرنٹ نیوز سائیکل ہے اس کے اندر لوگ صرف اور صرف جو ہے ہیپننگس کو, یعنی جو واقعات ہوتے ہیں ان کی طرف جو ہے وہ نظر رکھتے ہیں, معاملات کی طرف نہیں جاتے کہ یہ ایکچولی ہو رہا کیوں ہے. ایک تو جو انگریز اور رشیا کا جو ناردرن فرنٹیئر تھا, وہ بیسیکلی یہی تاجکستان, واخان کوریڈور, گلگت بلتستان اور جو کشمیر کا ایریا ہے وہ یہ بنتا تھا. اور اگر میں بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہ بھی جاؤں تو یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ تھا کراکورم واٹر شیڈ, جس کو آبی ذخائر کے حوالے سے جو ہے وہ بات جو کی جاتی ہے. تو یہ مسئلہ اس لیے تھا کیونکہ جو آبی ذخائر کو یہاں سے کنٹرول کرے گا وہ اس پورے ریجن کو جو ہے وہ کنٹرول کرے گا.
اور الٹیمیٹلی جو ڈیمارکیشن بھی ہوئی تھی وہ بھی کراکورم واٹر شیڈ کو سامنے رکھتے ہوئے جو رشیا کا بارڈر تھا اور برٹش امپائر کا بارڈر تھا اس کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے اس کی ڈیمارکیشن جو ہے وہ ہوئی تھی، لیکن وہ ڈس ایگریڈ ٹرمز کے اوپر تھی. آپ نے بار بار ایک لفظ جو ہے وہ سنا ہوگا، امو دریا، جو اس یہاں سے جو ہے وہ گزر کے تاجکستان سے نکلتا ہے اور وہ پھر آگے جا کے جو ہے وہ ٹریبیوٹریز میں تقسیم ہو جاتا ہے. تو میں گلگت بلتستان اور کشمیر اور لداخ جو ایریاز ہیں وہ ان سب کو اگر آپ دیکھ لیں تو بیسیکلی جو آپ کے سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو جگہ جو ہے وہ ملتی ہے، اور افغانستان بھی، وہاں پر 3 امپورٹنٹ کنٹریز جس کے درمیان میں جو دنیا کا سب سے بڑا کانفلکٹ زون ہے وہ پاکستان، انڈیا اور چائنا. تو یہ جا کر ان 2 ممالک کے ساتھ جو تاجکستان اور افغانستان سے ملتے ہیں. چونکہ یہ جگہ بہت ریموٹ ہے اور لوگوں کا اس کا کوئی ایکٹیو کانفلکٹ کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹ کبھی رہا نہیں ہے، حالانکہ یہاں پہ ہو رہا اور ہوتا ہوا بہت کچھ ہے. اچھا، لیکن میں جو کرنٹ کانفلکٹ ہے، ایک تو پاکستان کا اس میں رول کیا ہے اور افغانستان اور پاکستان کا کرنٹ کانفلکٹ کو آپ اس سیناریو میں دیکھ لیں کہ جب 2023 کے شروع کے اوائل میں ٹی ٹی پی نے چترال کے اوپر ایک اٹیک جو ہے وہ کیا تھا. تو ٹریڈیشنلی اتنا بڑا اٹیک جو ہے اس بارڈر پر کبھی جو ہے وہ جی بالکل وہ کبھی بھی نہیں ہوا اتنا بڑا. اچھا، تقریباً کوئی 640 سے 700 کے درمیان میں لوگ تھے جنہوں نے اٹیک جو ہے وہ کیا تھا. تو ٹروپس کی کانسنٹریشن جو پاکستان کی تھی وہ نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان کی طرف جو ہے وہ تھی. چترال ایک ایسا ڈومنٹ ایریا تھا جس کو ایک سرپرائز کے طور پہ بھی جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے. تو یہ اس کی ایک کانفلکٹ کی ہسٹری ہے. لیکن اگر آپ تاجکستان اور افغانستان کی اپنی ہسٹری جو ہے وہ دیکھ لیں تو اس میں 2 مسائل جو ہے وہ پریمیئر طور پر جو ہے وہ نظر آتے ہیں. ایک تو جو 2021 کے بعد ہے، تاجکستان کی حکومت پہلی حکومت تھی جنہوں نے کبھی بھی جو ہے وہ افغان طالبان کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا، اور سب سے پہلے انہوں نے یہ الارم بیلز جو ہے وہ بجائے تھے کہ یہ ہماری ٹیریٹری کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ امیجیٹلی 15 اگست 2021 کے بعد. تو دوسرا یہ کہ تاجکستان سینٹرل ایشیا کے اندر وہ واحد ملک ہے جس کے ساتھ افغان طالبان کے تعلقات اس نہج پر نہیں آئے، اور اس کا ایک میجر ریزن جو تھا وہ واٹر ریسورسز تھے. تو جو امو دریا کا جو بیسن ہے وہاں سے دریائے پنج جو ہے وہ نکلتا ہے، اور اسی پنج ریور کے آس پاس جہاں پر یہ ڈسٹرکٹ ہے جس کو شمش الدین شوہین کے نام سے جو ہے وہ جانتے ہیں، یہاں پر یہ اٹیکس جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر آئے. آپ نے 3 اٹیکس کا جو ہے وہ ذکر کیا، ہمارے ریکارڈ کے مطابق یہ 5 اٹیکس ہیں ٹوٹل، اور جس کے اندر 2 بارڈر اسکرمشز بھی ہوئی ہیں. اچھا، 2 اور کون سے تھے؟ وہ میڈیا پہ نہیں آئے؟ جی وہ آئے تھے لیکن اس کی طرف کسی نے غور جو ہے وہ نہیں کیا. یہ 2023 میں 22 میں اور 23 میں اس کو اس لیے جو ہے وہ نہیں کیا گیا کیونکہ دونوں ممالک یہ چاہتے تھے کہ اس کو اچھالا نہ جائے. تو اس کو یہ کہہ کر جو ہے وہ ٹال دیا گیا کیونکہ یہ ایک اسمگلنگ روٹ اور نارکو روٹ اور جو ہے ہیومن اسمگلنگ کے لیے بھی جو ہے استعمال ہوتا ہے. لہٰذا یہ ٹیررسٹ نہیں تھے بلکہ اسمگلرس تھے اور تھیوس تھے جنہوں نے چائنیز انسٹالیشنز کے اوپر جو ہے وہ اٹیک جو لیکن حملہ وہ تب بھی چائنیز پہ ہی ہوا جی. اس میں بھی کیجولٹی فگرز تقریباً 11 کی تعداد جو ہے وہ تھی. اچھا. اور اس کو دونوں میڈیاز نے جو ہے وہ کچھ زیادہ جو ہے اس کو وہ نہیں دیا، یعنی باپ نہیں دی، اس لیے اس کی اس طرح جو ہے وہ لائم لائٹ میں نہیں آیا. اس کے علاوہ اس سال اگست میں اور اکتوبر میں افغانستان اور تاجکستان کے درمیان میں ایکٹیو جو ہے وہ بارڈر کلیش جو ہے وہ ہوا ہے. وہ بھی دونوں ممالک نے جو ہے وہ رپورٹ جو ہے وہ نہیں کیا اس طرح. اچھا. تیسرا جو امپورٹنٹ پارٹ ہے جو بدخشاں کا ریجن ہے، اس کو 2 حصوں میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا. ایک اس سائڈ کا بدخشاں جو افغانستان پر ہے اور دوسرا گورنو بدخشاں جو تاجکستان کی سائڈ پر ہے. اب یہاں سے 2 ایسے ایلیمنٹس تھے جو پاکستان اسٹیٹ یا گلوبلی بھی اس کو اکنالج کیا جاتا تھا کہ ان کی پریزنس ہے یہاں پر اور یہ تاجکستان کے لیے تھریٹ ہے. سب سے پہلے جو جس کا نام آیا تھا وہ تھا تحریک طالبان تاجکستان، جس کو جماعت انصار اللہ کے نام سے جو ہے وہ جانتے تھے، اور وہ بدخشاں کے اندر تھے. اور تاجک حکومت نے بار بار یہ کہا کہ ان ایلیمنٹس کو یہ جگہ جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ نہیں کیا جانا چاہیے. حالیہ دنوں کے اندر جو رپورٹس آئی تھی اس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہ بھی تھا کہ جو سیریا سے ایغور مسلمان جو نکل کے آ رہے تھے اور جو ایچ ٹی ایس میں جو اب حکومت کا حصہ جو ہے وہ بن گئی ہیں، ابو محمد الجولانی جو ہیں، احمد الشرح جنہوں نے اب اپنا نام جو ہے وہ بتایا ہے، جو ان کے ساتھ تقریباً 8,000 سے 10,000 تک جو فورن فائٹرز تھے
ان کو بھی جو ہے وہ یہاں سے کچھ لوگ نکلنا جو ہے وہ چاہتے تھے، کیونکہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ جو ہے ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ افغانستان میں، لیکن ان کے فائٹرز جو تھے وہ سیریا کے اندر ہیں۔ اچھا، تو ان کی موومنٹ کی کچھ رپورٹاج جو ہے وہ آئی تھی، اور چونکہ ناردرن افغانستان کا ریجن جو ہے اس کو ٹرکک ریجن جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اگر آپ یہ جو نیشن سٹیٹ سے پہلے جو ہے وہ چلے جائیں تو دو ریجنز جو ہے وہ آتے تھے، ایک خراسان کا ریجن آتا تھا اور ایک جو ہے وہ ترکستان کا ریجن جو ہے وہ آتا تھا، جو بعد میں پھر ڈیوائیڈ ہو گیا 4 ممالک کے درمیان میں، جس میں تاجکستان، افغانستان، چائنا اور پھر جو ہے وہ پاکستان، جو گلگت بلتستان، کیونکہ ادھر بھی باقی اور تاجک کمیونٹیز جو ہے وہ رہتے تھے، اور ان کی ایک اپنی ہسٹری ہے یہاں پر جو پراکسی وارز جو ہے وہ کھیلی گئی۔ تو چونکہ لوگوں کا زیادہ انٹرسٹ جو تھا وہ اس سائڈ پر تھا، جو چمن اور تورخم والے بارڈرز ہیں، جو ایکسٹریم لمٹ تھی ناردرن بارڈرز کی، اس کے اوپر جو ہے وہ نئی بات جو ہے وہ بن سکی۔ لیکن یہ ڈیولپمنٹس کے اندر ایسکیلیشن جب آئی ہے، اس کے اندر آبویسلی پانی کا ایشو اور اکنامک وارفیئر جس میں روٹس ہیں، اور میں اگر آپ کو اس سمپلیفائی کر کے جو ہے وہ بتا دوں کہ یہ پرابلم جو ہے وہ ہے کیا، کیونکہ دہشت گردی کا پرابلم تو اس میں بھی آیا ہے، جو پانی کا ایشو ہے اور بارڈر کا ایشو ہے افغانستان اور تاجکستان کے درمیان میں بہت پرانا ہے، اور جتنا جو ہے چائنا اس ریجن کی طرف کنیکٹیویٹی کا راستہ جو ہے وہ بناتا جائے گا، اور چونکہ یہ بارڈر کلوزڈ ہے تورخم اور چمن والے، تو افغانستان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح پاکستان کو بائی پاس کر کے وہ میں آتی ڈائریکٹ جو ہے اس واخان کی طرف اور وہ آگے لیکن اس کے اندر جو گروپس ہیں، 2 گروپس کا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے، وہ جماعت انصار اللہ ہے اور ETIM ہے، پلس جتنے بھی لوگ داعش کے جو ہے وہ پکڑے گئے، چاہے وہ پاکستان سے پکڑے گئے چاہے افغانستان سے پکڑے گئے، اگر آپ انٹروگیشن رپورٹس جو ہے وہ دیکھ لیں یا ان کی کارستانی دیکھ لیں کہ روٹ کیا استعمال ہوتا تھا، تو بدخشاں جو ہے ایز اے کراسنگ پوائنٹ ہمیشہ جو ہے وہ سینٹرل رہا ہے، کیونکہ بدخشاں سے تاجکستان اور جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں ان کو جو ہے رشیا جانے کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں پڑتی، اور پھر رشیا سے ٹرکی جو ہے وہ ویزا کی پابندیاں جو ہے وہ نہیں تھی، تو یہ روٹ جو ہے وہ ٹریڈیشنلی جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ کرتے ہوئے، اور ان کے لیے بہت آسان بھی ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ کہنا کہ یہ مسئلہ صرف تاجکستان اور افغانستان کا ہے کرنٹ سیناریو کے اندر، تو میرے خیال میں اس میں تقریباً اگر آپ بہت بھی کم دیکھ لیں تو 12 ممالک کی انوالومنٹ تو نظر آتی ہے۔ وہ میں آتی ہوں آپ کے پاس کے احسان، یہ جو انہوں نے بات کی ہے، کچھ تنظیموں کے بھی نام لیے ہیں، داعش خراسان تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ القاعدہ، پھر ترکستان اسلامی پارٹی ہے، اور پھر جماعت الانصار کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ میں ایک رپورٹ دیکھ رہی تھی سلامتی کونسل کی، جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تجزیاتی معاونت اور پابندیوں کی مانیٹرنگ ٹیم کی 16ویں رپورٹ ہے، اس میں بھی اس چیز کا جو ہے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اس وقت افغانستان کی سرحد پر موجود ہے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ساری چیزوں کو، کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ پانی کا، مسئلہ روٹ کا، اور پھر 12 ممالک کا بھی انہوں نے جو ذکر کیا ہے، تو یہ کیا جنگ ہو رہی ہے اس افغانستان کی مٹی پر؟ یہاں پہ یہ جو گروپس ہیں تو تواتر کے ساتھ اگر آپ UN سیکورٹی کونسل مانیٹرنگ ٹیم کی اگر رپورٹس دیکھیں، القاعدہ اور داعش کا جو وہ ان کا ڈیسک ہے، تو وہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ جو گروپس ہیں ان کی یہاں پہ موجودگی ہے، اور اس میں پھر وہ ڈسٹنگوش کرتے ہیں کہ داعش خراسان طالبان مخالف ہے، اور باقی جو ہیں یہ سارے الائز ہیں افغان طالبان کے، TTP، ETIM، TIP، جماعت انصار اللہ، القاعدہ، کچھ اور بھی ہیں، کافی لو کیٹیگری کے گروپس ہیں وہ بھی ہیں، تو یہ تو ہے وہاں پہ۔ اور افغان طالبان بھی، یعنی ان کی طرف سے 2 قسم کے معاملات ہمیں سامنے نظر آتے ہیں۔ آن دا ریکڈ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہے، ہم ان کو نہیں پال رہے، ہم نے ان کو نہیں رکھا ہوا، لیکن آف دا ریکڈ وہ بھی اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے ان کو رکھا ہوا، لیکن ہم نے ان کو حملوں سے روکا ہوا ہے۔ یعنی وہ القاعدہ کی بات کریں گے کہ دوحہ ایگریمنٹ میں جو بات ڈسکس ہوئی تھی کہ افغان سرزمین القاعدہ استعمال نہیں کرے گی US اور US الائز کے خلاف، تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ابھی تک یعنی کامیابی سے روکے رکھا ہے القاعدہ کو بھی۔ جو چائنا مخالف گروپ ہے ان کے حوالے سے بھی ان کا یہی ہے۔ افتخار نے بات کی جماعت انصار اللہ کی، تو وہ بھی تاجکستان کے حوالے سے افغان طالبان یہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ایک گروپ ہے انٹرسٹنگ، یا ایک بھی نہیں 2-3 گروپس ہیں جو پاکستانی طالبان کے ہیں، ان کو پھر ہر طرح کی چھوٹ ہے کہ وہ کہ یہاں پہ وہ حملے بھی کر رہے ہیں، اور پچھلے 4 سال سے 5 سال سے جب سے حکومت آئی ہے
تو یہ ان کی موجودگی بھی ہے, ان کی لیڈرشپ بھی, وہ وہاں پہ رہ بھی رہے ہیں. کچھ تو ایسے گروپس ہیں کہ جن کی طرف سے خود ویڈیوز آئی ہیں, یعنی جماعت انصار اللہ نے کئی موقعوں پہ ویڈیو ریلیز کیے ہیں جس میں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ وہاں پہ عید کے دن وہ جو تقریبات ہوتی ہیں وہ اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ اور بھی اپنے جو ایکٹیویٹیز ہے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. مانیٹرنگ ٹیم کی جو رپورٹ ہے اس میں ایک اور چیز بھی ہے, یعنی اگر ہم ان کو نیوٹرلی انالائز کر لیں کہ یہ فیڈ بیک پہ بیس ہوتی ہے جو ممبر کنٹریز ہیں. تو اس میں یعنی اگر ایران کو کوئی مسئلہ ہو افغانستان سے یا موجودہ طالبان حکومت ہے ان سے کہ وہاں پہ کوئی گروپ ہے ایران مخالف, تو ایران ڈیفینیٹلی کہے گا کہ یہ تو افغانستان میں ہے. پاکستان ڈیفینیٹلی پاکستانی طالبان کا نام لے گا کہ یہ سب کچھ افغانستان سے ہو رہا ہے. تاجکستان بھی وہ یہی کرے گا کہ جب جماعت انصار اللہ یہ وہاں پہ ہے. تو اس میں تھوڑا سا یہ کہ ان کی اپنی فائنڈنگز بھی ہوتی ہیں, یہ جو ٹیم کی رپورٹ ہوتی ہے, لیکن اس میں جو ممبر سٹیٹس ہیں یا ان کی جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے ان کا فیڈ بیک بھی شامل ہوتا ہے. تو اس کے بیس پہ یہ ٹیم یہ رپورٹ تیار ہوتی ہے. خاص کر ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جب یہ رپورٹ آئی, یہ جو سولوی ہیں, تو اس کے حوالے سے افغان طالبان کے جو لوگ ہیں وہ کہنا شروع ہو گئے کہ نہیں اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, یہ کوئی یعنی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں ہے, یہ تو وہ ہمارے مخالف ممالک جو ہیں افغان طالبان کے جو مخالف خطے کے ممالک ہیں, یہ ان کی طرف سے یعنی ان کو یہ چیزیں بتائی گئی ہیں, انہوں نے وہی چیزیں اس میں شامل کی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس رپورٹس میں ہمیشہ کچھ انٹرسٹنگ چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں, جس طرح داعش خراسان کی جو ترجمان ہے سلطان عزیز اعظم, ان کا معاملہ بھی سامنے آیا. یہ تو مئی میں ہوا تھا نا یہ واقعہ کہ یہ پکڑا گیا تھا. ہاں بالکل مئی میں ہوا تھا. ابھی وہ یو این سیکورٹی کونسل کی رپورٹ, تو ابھی اس کو ریویل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کے پیچھے ایک تو یہ کہ انویسٹیگیشن یہ نہیں کہ فوراً اس کو نہیں کہ اس کے ذریعے جو باقی نیٹ ورک ہیں ان کے لوگ بھی پکڑے جا سکے, اور افتخار کے اس حوالے سے اور معلومات ہیں. اچھا میں اس میں ایک چیز جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہوں گا. اچھا یہ ڈسکشن ایسے کہ آپ جس وقت چاہیں آپ اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں, کیونکہ میں یہ ایشو جو ہے وہ کور کرتا آیا ہوں, تو میں اس میں ایک بات جو ہے وہ کہہ دوں کہ ہمیں تو پتہ ایسے چلا کہ یہ پکڑا جو ہے وہ کیا ہے, یہ نہیں پتا کہ پکڑا گیا ہے, لیکن یہ پتہ لگا کہ جو داعش خراسان کی جو ان کا جو انفارمیشنل بیک اپ ہے وہ کسی نے اس پہ کل سوئچ جو ہے وہ دبا دیا کہ یہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے. تو مطلب یہ تھا کہ کوئی ایسا بندہ جو ہے وہ پکڑا گیا ہے کہ شاید جو ہے جس کے پاس یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کی تھی. پھر بعد میں یہ پتہ لگا کہ یہ جو ہے وہ پکڑا جو ہے وہ گیا ہے. لیکن ایک چیز کی میں کلیریفیکیشن کر دوں, کیونکہ مجھے خود بھی یہ تھا کہ یہ کیوں جو ہے ابھی تک ریویل نہیں ہوا. تو یہ کوئی بھی انڈیپینڈنٹلی کراس چیک جو ہے وہ کر سکتا ہے کہ بیسیکلی یہ رپورٹ آنی جون میں تھی. اچھا. لیکن کچھ ممبر اسٹیٹس نے جو ہے وہ اپنا, کیونکہ یہ سیکورٹی کاؤنسل کی رپورٹ سے انہوں نے اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ دیا نہیں تھا. اچھا. تو صرف پاکستان کی وجہ سے ڈیلے جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی, ورنہ داعش خراسان کے جب لوگ جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں اور اتنا ہائی لیول بندہ, تو اس کو چھپایا نہیں جا سکتا. تو یہ رپورٹ جون میں آنی تھی اور یہ ڈیلے ہو کر جو ہے وہ 8 دسمبر کو جو ہے وہ آئی ہے. اچھا, لیکن یہ جو بندہ تھا عزیز اعظم, یہ پکڑا کہاں سے گیا تھا؟ یہ بارڈر کراس کرتے ہوئے جو بارڈر تو بہت لمبی ہے نا, یہ کے پی اور ننگرہار کے درمیان میں, اور جو ہمارا وہ ہے وہ یہی ہے کہ خیبر ڈسٹرکٹ جو ہے وہ کراس کرتے ہوئے ننگرہار سے وہ پکڑا گیا. ٹھیک ہے. یہ جو احسان, میں دوبارہ اسی سوال کو تھوڑا سا رکھنا چاہوں گی. افغانستان کے جو طالبان ہیں یا افغان طالبان حکومت ہے وہ یہ الزام بھی ماضی میں لگاتی رہی ہے. ابھی ہم اسی رواں سال کی ہی بات کر لیں کہ اصل میں تو داعش کا جو ISKP کی جو بات ہو رہی ہے اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ پاکستان کے جو صوبہ ہے بلوچستان, وہاں پہ ہے. تو پھر اس طرح کی جب موومنٹ اور یہ سارا معاملہ ہوا تو آپ کیا اس ایک خدشے کو اگر اس کے ساتھ کنیکٹ کریں تو کیسے دیکھیں گے؟ یہ کافی تواتر کے ساتھ, یعنی افغان طالبان کی صرف یہ نہیں کہ ان کا جو یعنی ان آفیشیل جو میڈیا ہے, خاص کر جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں علم ارشاد وغیرہ, بلکہ ان کے جو سینئر آفیشیلز ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں. بلکہ میں اگر غلط نہ ہوں تو ذبیح اللہ مجاہد نے بھی ریسنٹلی یہ بات کہی ہے کہ یہ لوگ وہاں پہ ہے. تو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. جو میری اپنی وہ ہے جو ویوز ہیں,
افغانستان میں بھی کافی سینئر لوگ جو ہیں افغان طالبان نے خود ان کو پکڑ کے داعش خراسان کے لوگ تھے ان کو مارا بھی ہے اور ان کو کلیم بھی کیا بڑا پراؤڈلی کہ یہ لوگ ہم نے کابل سے پکڑے ہیں, مزار شریف سے پکڑے ہیں, فلاں جگہ سے پکڑے ہیں. تو اگر یہ ہو تو پھر تو انہی کو دے کے ان کے یہ تو افغانستان بیسڈ ہے. دوسرا یہ کہ جو انٹرنیشنل آپ اگر دیکھ لیں جو باڈیز ہیں جو یا انٹیلیجنس کمیونٹی ہے جو داعش خراسان کو وہ تواتر کے ساتھ افغانستان کا نام وہ لے رہے ہیں. پاکستان میں یعنی مصدوم کا نام آتا ہے کہ مصدوم میں ان کا ہیڈ کوارٹر, اور پچھلے وہ کچھ مہینے پہلے یہاں پہ ایک خبر آئی تھی بلکہ داعش خراسان نے خود وہ بیان ایشو کیا تھا کہ اس پہ جو BLA ہے بلوچ جو سیپریٹسٹ ہے ان کی طرف سے حملہ ہوا اور ہمارے 33 کے قریب لوگوں کو مارا. اور یہ خبر سب سے پہلے جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ پوسٹ کی تھی زلمے خلیل زاد نے, یعنی ان کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی شیئر کی ہوگی افغان جو طالبان کی GDI ہے ان کی طرف سے جو انٹیلیجنس سروس ہے, تو انہوں نے یہ چیز پوسٹ کی. پھر کچھ عرصے بعد داعش خراسان نے اس کو کنفرم بھی کیا. اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ افتخار نے بھی بات کی کہ یہ ان کی جو موومنٹ ہے کراس بارڈر یہ یعنی ٹرکی جو آج کل ترکی جو ہے کل بھی ایک وہاں پہ کریک ڈاؤن ہوا ہے یعنی 100 سے زیادہ لوگوں کو پکڑا ہے وہاں, بلکہ آج صبح جو ہے وہاں انہوں نے آپریشن کیا اس میں 7 پولیس والے زخمی ہیں یہ ترکی کے اندر. تو ترکی بھی ایک بہت بڑا گڑھ بن چکا ہے. تو یہ یعنی نقل و حرکت شروع کرتے ہیں ترکی سے, ایران بھی آ جاتے ہیں بیچ میں, پاکستان بھی, پھر آگے افغانستان, سنٹرل ایشیا, رشیا. تو جتنے بھی ریجن میں جو بڑے طرز کے حملے ہوئے ہیں تو اس میں یہ نہیں کہ ایک بندہ یعنی ایک ملک سے بیٹھ کے دوسرے ملک جا کے انہوں نے حملہ کیا, بلکہ یہ جو لوگ ہیں یہ وہاں سے سٹارٹ ہو کے ایک سرے سے سٹارٹ ہو کے. یہ میرا سوال بھی تھا احسان کہ ان کو کھاد کہاں سے ملتی ہے. ہم ایک ٹیکنیکل لفظ یوز کرتے ہیں نا کہ کیونکہ میں نے دیکھا کہ پشاور میں 2025 میں جو حملہ ہوا اس میں کوئی بنگلہ دیشی بھی استعمال ہوا ہے, اور اس کے علاوہ ایک اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک جلسہ ہو رہا تھا اور پشاور میں ایک سوسائڈر وہ پٹ گیا تھا یا شاید کچھ امام برگاہ پہ بھی ایک نہیں ابھی ریسنٹلی میں بات کر رہی ہوں. تو وہ کس ملک کا تھا, وہ بھی کسی اور ملک کا تھا. تو وہی سوال وہی آ جاتا ہے کہ یہ کھاد ان کو کہاں سے مل رہی ہے ان تنظیموں کو جو افغانستان میں بیٹھی ہے. نہیں کھاد کا تو کوئی وہ نہیں ہے, ان کے اتنے نیٹ ورکس ہیں کہ اگر آپ پیسوں کی بات کریں تو وہ یہ ان کے لیے یہ جو کرپٹو کرنسی وغیرہ اور بارڈر جو ٹریڈ ہے ان کو بھی استعمال کرتے ہیں. ریونیو کے ان کے پاس کافی وہ ہیں, بلکہ کچھ عرصہ پہلے تو جو مائننگز ہوتی تھی کول مائننگز وغیرہ ان سے بھی یہ پیسہ لیتے تھے, وہ بتے کی شکل میں. بتا تو ہم یہاں پہ جو سمجھتے ہیں وہ سیریس سمجھتے ہیں کہ میم فرزانہ کو یہ کال آتی ہے کہ آپ اتنے پیسے دو, یہ تو بڑے لو لیول کا ہے. اس میں یعنی ایسے کہ یعنی کافی بڑے قسم کے لوگ بھی ہیں, انڈسٹریلسٹ بھی ہیں, اس میں بڑے ٹریڈرز ہیں, اس میں ان کے کہیں پہ مائنز ہوں گے, کہیں پہ ان کی ٹرانسپورٹیشن ہوگی, تو ان سے بھی وہ لیتے ہیں. کچھ ایسی اطلاعات بھی آئی کہ پاک افغان ٹریڈ جو ہے تو ہر ٹرک سے پیسے لیے جاتے ہیں دونوں طرف سے کہ آپ اتنے دو پھر آپ پہ حملہ نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں وہ پیسوں کا ان کے اور نارکو بھی ہے اس میں. نارکو کا میں شروع میں تھا جب افغان طالبان کی انسرجنسی, تو اب بھی مجھے ان کے حوالے سے نہیں ہے پرسنلی فرینکلی کوئی اطلاعات کہ وہ نارکو بھی. چلو یہ تو ہو گئی فائنانس کی صورت میں جو ہیومن کی جو آپ نے بات کی, اب ریسنٹلی انٹرسٹنگ کیس سامنے آیا کہ کئی لوگ جو تھے جو بنگلہ دیش سے ٹریول کر کے دبئی, جو انڈین انویسٹیگیشن اور بنگلہ دیشی جو انویسٹیگیشن سے چیز سامنے آئی ہے کہ بنگلہ دیش سے جا کے دبئی سے وہ افغانستان آئے. کچھ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ دبئی اور دبئی سے جا کے یا استنبول وہاں سے جا کے سنٹرل ایشیا ازبکستان تاجکستان چلے جاتے ہیں اور وہاں سے افغانستان میں داخل ہو جاتے ہیں. تو وہ TTP میں چلے گئے تھے, انہوں نے TTP کو شامل کیا تھا. پھر وہ چیز ہم نے دیکھی, یعنی ہم یہ چیز ہم مانیٹر کر رہے تھے اس پورے موومنٹ جو وہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں بنگلہ دیش سے, لیکن ہم کر رہے تھے پروپیگنڈا فرنٹ پہ, کیونکہ بڑا ایکسٹینسو قسم کا پروپیگنڈا آ رہا تھا TTP کے حق میں یا باقی جو پاکستان طالبان کے دڑے ہیں بنگلہ دیش سے. اچھا, وہ ہمارے ذہن میں تھا وہ چیزیں, لیکن یہ نہیں تھا کہ فزیکلی لوگ آ کے جوائن کر رہے ہیں. تو پھر آپ کو بھی یعنی یاد ہوگا کہ ریسنٹلی ایک IBO ہوا تھا کرک میں, تو وہاں پہ ایک وہ مارا گیا جو بنگلہ دیش نیشنل تھا. تو وہ لوگ آ رہے ہیں وہاں سے. ابھی انڈیا میں جو حملے ہوئے ہیں نیو دہلی وغیرہ میں, اس کے والے سے بھی اطلاعات ہیں کہ وہ دبئی سے افغانستان چلا گیا تھا. داعش خراسان کا بھی یہی ہے کہ داعش خراسان نے کبھی بھی یہ کلیم نہیں کیا کہ ہم صرف پاکستانی تنظیم ہے یا افغان تنظیم ہے, بلکہ وہ تو ٹرانس نیشنل جہادی ان کا وہ ان کی سوچ ہے. تو اس میں ٹرکش بھی ہیں, اس میں یورپینز بھی ہیں, اس میں سنٹرل ایشینز بھی ہیں, اس میں رشینز بھی ہیں, چیچن آذربائیجان کے لوگ بھی ہیں, پاکستانی بھی ہیں, افغان بھی ہیں. تو پورا ایک یعنی ایک وہ ہے یعنی کلسٹر ٹائپ وہ بنا ہوا ہے. اور جس طرح ماضی میں ہم نے القاعدہ کو دیکھا تھا کہ القاعدہ میں ہر طرح کے لوگ تھے, یعنی القاعدہ کا جو ترجمان تھا جو سب سے مشہور ترجمان بنا وہ خود امریکن نیشنل تھا اور کنورٹڈ تھا, یعنی
یعنی وہ وائٹ امریکن نیشنل تھا. کون؟ گدان, میں اس کا نام بول رہا ہوں, ہاں وہ جو ڈرون میں مارا گیا تھا. تو ایک جہادی گروپ کے لیے وہ اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے کہ بس میں نے صرف پشاور سے لوگوں کو ریکروٹ کرنا ہے یا پختونوں سے یا پنجاب سے, تو ان کی نظریں سب پہ ہوتی ہیں. صحیح. یہ جو ریجن کے وہ ہیں جو تنظیمیں ہیں, ابھی مجھے ٹی ٹی پی کے حوالے سے یہ کہ ٹی ٹی پی ہمیشہ کہتی آ رہی ہے کہ ہم صرف پاکستان تک محدود ہیں. ہم نے وہ چیزیں جو وہ آگے میں جاتی ہوں کہ انہوں نے مختلف لینگویجز بھی یوز کرنا شروع کر دی. لیکن تھوڑا سا میں فردوس, یہ جو بات ہو رہی ہے نا, ہمارے یہاں ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی تھی کہ سلیپر سیلز, تو کیا پاکستان میں ان کے سلیپر سیلز ہیں؟ ہر جگہ پر ہیں سلیپر سیلز, یہ کہنا کہ نہیں ہے یہ تو آئی تھنک حقیقت سے ماورا ہوگا یا بالکل ہی حقیقت چھپانے کی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کسی سے میں نے سوال کیا نا, ہمارے ایک پولیس آفیسر تھے, ان سے ہم نے جب سوال کیا سلیپر, تو وہ آگے سے پتہ مجھے کیا کہتے ہیں کہ میم انڈین فلمیں کم دیکھا کریں. اور میں حیران رہ گئی کہ تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں انڈین فلم میں کہہ رہی تھی کہ مطلب آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں. شاید ان کی کوئی سرکاری اپنی مجبوریاں ہوں گی, اس لیے وہ نہیں کہہ سکتے ہوں گے. لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ, اگر ہم جب بھی, میں صرف اپنا ایک ویو پوائنٹ, کیونکہ ہم اس ایشو کو دیکھتے رہتے ہیں, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی دہشت گرد مارس سے آیا ہے یا جوپیٹر سے جو ہے وہ آیا ہے, یا اس کو بننے میں جو ہے وہ کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں, تو یا وہ پاکستان میں نہیں ہے یا افغانستان میں نہیں ہے یا کہ دنیا کی کسی جگہ میں بھی نہیں ہے, تو اس سراسر جو ہے حقیقت سے بالکل جو ہے وہ منہ موڑنا ہے. دنیا کے اندر ڈیموکریسیز جب فیل ہوتی ہیں, اکنامک ڈاؤن فال آتا ہے, فلسطین کا ایشو, بلکہ آپ کو اس بات پہ حیرانی ہوگی کہ یہ جتنے بھی پکڑے گئے ہیں داعشی, یہ سیل جو تھا جس نے کروکس ہال کے اندر جو ہے وہ اٹیک کیا رشیا میں, اور جنہوں نے ایران کے اندر اٹیک کیا, افغانستان میں بھی کیا, پاکستان میں بھی کیا, یہ 100% جو ہے وہ فلسطین کے نام پر جو ہے وہ ریکروٹ ہوئے تھے. اچھا. یہ سب کے سب فلسطین کے نام پر ریکروٹ ہوئے تھے. اس میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کو اس لیے جو ہے وہ جا کے ریکروٹ ہوا تھا کہ اس نے افغانستان میں کوئی کارروائی کرنی ہے, پاکستان میں یا ایران میں. آل آف اٹ از اباؤٹ پیلسٹائن. تو جب دنیا کا ایک اور فلسطین کا ایشو جو ہے وہ اس ساری چیز سے بہت جڑا ہوا ہے. بالکل آپ اس سے جو ہے یہ ہٹا نہیں سکتے. تو جتنا یہ پرابلم جو ہے وہ سلجھتا جائے گا, اتنا ہی زیادہ یہ ریکروٹمنٹ گراؤنڈ جو ہے وہ بنتے جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے میڈم کہ آپ جو ہے یہ کہہ رہی ہیں کہ کہاں سے ان کو یہ کھاد مل رہی ہے. کرنٹ سچویشن اپنے ارد گرد دیکھیں. آپ نے 12 ممالک کا بھی نام لیا نا. وہ تو 12 ممالک تو ہی ہیں. آپ نے فضل الرحمان صاحب کے جلسے سے پہلے جو ہوا وہ آذری نیشنل تھا. اچھا. وہ آذربائیجان سے جو ہے وہ تھا, جس نے سوسائڈ اٹیک جو ہے وہ کیا تھا. اور وہ کافی رپورٹ سے جو ہے وہ بہت کلیئرلی جو ہے وہ نظر آتا ہے. اس پورے سیل کو جو ہے وہ کے پی کے اندر جو انٹیلیجنس کی کاؤنٹر ٹیررزم ہے اور سی ٹی ڈی کے پی ہے, ان نے اس پورے سیل کو جو ہے وہ وائپ آؤٹ جو ہے وہ کر دیا تھا. اچھا. اور اس کے بعد کی جو آپ نے جو ہے وہ بات کی کہ مستونگ یا بلوچستان کے اندر, تو میں یہ بہت آپ کو صداقت سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی 71 انٹیلیجنس ایجنسیاں 71 ممالک کی, ان کا ایک داعش خراسان کے خلاف ایک گٹھ جوڑ ہے. اور اس میں جو ہے یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ شیئرنگ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. اس میں ایسے ممالک بھی ہیں جو شاید ایک دوسرے کو جنرلی بلیم بھی کرتے ہیں, لیکن پھر بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اس کے اندر یہ چیز چھپانا بالکل ناممکن ہوتا ہے. اچھا. کہ کوئی بندہ جو ہے وہ پکڑا گیا ہے اتنا ہائی پروفائل اور اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. اور اگر پاکستان باقی میں جو ہے وہ داعش کی پشت پناہی جو ہے وہ کر رہا ہوتا, تو گلوبل پلیٹ فارمز پہ کہیں نہ کہیں یہ بات جو ہے وہ آ چکی ہوتی. کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں, نہیں میں پشت پناہی کی بات نہیں کر رہی, ایک نیریٹو کی پریزنس کی. دیکھیں پریزنس کی جی میرا سوال اس طرح بنتا ہے نا کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں افغان طالبان کی جو اس اسٹیٹمنٹ ہے اس کو میں سیکنڈ کر رہی ہوں, ایسا نہیں ہے. میں صرف کنیکشن جوڑ رہی ہوں, کیونکہ آپ دیکھیں نا تواتر کے ساتھ 2022 سے لے کر اب تک بہت اہم ٹارگٹ جو ہے ان کے سرے ہماری اپنی پولیس نے داعش کے ساتھ جوڑے ہیں. تو پریزنس تو ان کی ہے نا. اگر آپ یہ پریزنس کی بات میں آپ کو اس طرح کر دوں کہ ایک جال بچھا کر ان کو اس طرف جو ہے وہ لا کر پکڑنا
جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑی اچیومنٹ ہے دوسرے ممالک کے ساتھ، جی تو یہ بات بہتر ہوگی کہنے کے لیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی حقیقت ہے. اچھا اور اس میں صرف جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان اور افغانستان کی بھی آپس میں اس میں جو ہے انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے وہ ہوئی ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں. لیکن یہ پرابلم جو ہے تب بن جاتی ہے جب ٹیررزم کا جو بیانیہ ہے جی وہ پولیٹیسائز جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اچھا تو پالیٹکس علیحدہ ہے اور انٹیلیجنس سے بالکل جو ہے وہ علیحدہ ہے، کہ جس طرح یہ گروپس ہیں ہاں اس میں پراکسی وارز کا آنسر جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ ہوتا ہے. اور یہ بات جو ہے کوئی کوئی بھی جو بندہ اس سبجیکٹ کو کاؤنٹر ٹیررزم کو کور کرتا ہے اس کو کلیئرلی پتہ ہے کہ ان گروپس کے اوپر اگر کسی کا کنٹرول ہو یا نہ ہو، لیکن ہر انٹیلیجنس ایجنسی کا کوئی مول ضرور بیچ میں جو ہے وہ ہوتا ہے جو ان کے خلاف ان کی رپورٹاج وغیرہ جو ہے وہ کرتا ہے. دیٹ از ہاؤ دا ورلڈ ورکس. یہ ایک حقیقت پسندانہ سوچ ہے. صحیح لیکن جہاں تک ریکروٹمنٹ اور ٹرینڈس کا جو ہے وہ تعلق ہے، جس قسم کا انوائرمنٹ بنتا ہوا جا رہا ہے ریجنلی بھی اور گلوبل بھی، بہت کلیئر ہے کہ ریکروٹمنٹ جو ہے وہ آگے جائے گی. مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیزیں ہوں گی، بلکہ ابھی بھی اگر آپ جو انڈیا کے اندر اٹیک ہوا، سڈنی کے اندر جو اٹیک ہوا، کسی گروپ نے اس کو کلیم جو ہے وہ نہیں کیا. وہ سارے انسپائرڈ اٹیکس ہیں. بلکہ میں اور احسان اس کو جو ہے وہ دیکھ بھی رہے تھے کہ جب ان کا لٹریچر ہم نے دیکھا جو ان سے جو ہے وہ برآمد ہوا، تو اس میں کسی ایک گروپ کا لٹریچر بھی نہیں ہے، مختلف گروپس کے ہے. اس کو لیے ایک ٹرم جو ہے وہ آج کل استعمال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سیلڈ بار آئیڈیالوجیز. یعنی جس طرح آپ اگر کسی پیزا والے جو ہے وہ جائیں اسٹور میں، تو انہوں نے ایک سیلڈ بار جو ہے وہ لگایا تھا جہاں پہ آپ لیتے ہیں تو آپ اس میں الگ الگ قسم کا سلاد، تھوڑا یہ لے لیں تھوڑا یہ لے لیں. تو اسی طرح جو ہے یہ گروپس جو ہے وہ سیلڈ بار آئیڈیالوجیز پر، یعنی دنیا کے اندر یہ ٹرینڈ بنتا ہوا جا رہا ہے کہ لوگ انڈیویجولی اٹیک جو ہے وہ کریں گے، وہ شاید کسی گروپ کی طرف جائیں بھی نہ. اینڈ اس لیے دنیا کے جو سرویلنس صرف ان کے اس پروپیگنڈا سے انسپائر ہو کر، دیٹ از ون آف دا مین تھنگس. تو یہ جو پروپیگنڈا ہے، اور میں کلیئرلی سمجھتا ہوں کہ جو بیانیہ کی بات ہم کر رہے تھے، جو ٹیررسٹ گروپس ہیں یا دہشت گرد ایلیمنٹس ہیں یا ملیٹنٹس ہیں یا جہادسٹ ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اپنے جو ہے وہ پولیٹیکل کریکٹنیس کو کیا ہے، جو ٹرم آپ استعمال کرنا جو ہے وہ چاہیں. ان کا جو پروپیگنڈا ہے یا ان کا بیانیہ جو ہے وہ ان کی کائنیٹک سے کافی زیادہ مؤثر ہے. اچھا اور اس میں آبویسلی سوشل میڈیا کا اور جو انڈیویجول لیول پر اب کمیونیکیشن کے ذرائع بن گئے ہیں، وہ سب سے اہم کردار ہے. احسان نے کہا کہ یہ سارے گروپس جو ہے داعش خراسان کی اگر آپ بات کریں اور فنڈز کے حوالے سے اگر آپ بات کریں، تو میرے خیال میں وہ ایک ایسا گروپ ہے جس کو فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ان کو پیسے جو ہے وہ بھیج رہا تھا، میجورٹی جتنے بھی انہوں نے آپریشنز جو ہے وہ کیے تھے وہ کڈنیپنگ فور رینسم سے انہوں نے خود پیسے اکٹھے کیے تھے، کسی نے بھجوائے نہیں تھے. تو یہ سیلف سسٹینڈ اینٹیز جو ہے وہ بنتی ہوئی جو ہے وہ جا رہی ہیں. تو جتنا آپ کا لا اینڈ آرڈر بریک ڈاؤن ہوگا، گورننس سسٹم جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہوگا. اصل پرابلم یہ ہے، اصل میں جب آپ جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم اور ٹیررزم کی جب بات کرتے ہیں تو آپ گورننس ایشوز کو بالکل بھول جاتے ہیں. وہ میں آتی ہوں، وہ میں پختونخوا کی ایک ڈیٹیل بات کرنا چاہوں گی. لیکن یہاں پر ایک سوال جو آپ نے بات کی، احسان، جو فردوس کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے وہ مجھے اتنا متاثر کر رہا ہے کہ میں خود ہی بندوق لے کر چلے جاتا ہوں بیچ کے اوپر اور لوگوں کو مار دیتا ہوں. یہ چیزیں جو ہیں یہ تو بڑی ڈینجرس ہوتی جا رہی ہیں. اور اسی چیز کو میں دیکھ رہی تھی کہ اب تو طالبان نے بھی، پہلے تو آپ دیکھیں نا داعش نے مختلف لینگویجز میں، آپ اکثر چونکہ اس پہ کام بھی کرتے ہیں تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں ڈیٹیل سے بتائیں. اب تو یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ کالعدم تحریک طالبان نے بھی روسی زبان میں مواد شائع کرنا شروع کر دیا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں جو پروپیگنڈا کی بات کی، میں ایک سخت بات کروں گا. یہ پروپیگنڈا یہ نہیں ہے، ہم خود بھی یہ جو ہم جرنلسٹ اینالسٹ یہاں پہ تھنک ٹینکس یا جو اسٹیٹ آفیشلز ہے کہ یہ ٹیررسٹ پروپیگنڈا ہے، یہ صرف مینیپولیشن کرتا ہے، برین واشنگ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے. جو میری اپنی وہ ہے اس کے پیچھے بھی بہت یعنی ایک مضبوط گراؤنڈ ہوتا ہے. افتخار نے بات کی فلسطین کی. فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے تو پوری دنیا کے سامنے ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ویل ڈاکومنٹڈ جینوسائیڈ، یعنی تاریخ میں پہلی دفعہ کہ بالکل دنیا کے سامنے، یعنی سوشل میڈیا پہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، ویڈیوز نظر آ رہی ہیں. تو اس سے ڈیفینیٹلی یعنی اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتی. اس میں آپ یہ نہیں کہ یہ تو پروپیگنڈا کرے. اب تو یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ یہ ایک ٹویٹ کر دو تو یہ جو بڑے بڑے فریڈم آف اسپیچ کے جو فورمز بنے سوشل میڈیا والے، وہ آپ پہ بھی ریسٹرکشنز آئیں گی، ٹویٹر پہ بھی، انسٹا پہ بھی، فیس بک پہ بھی. اور دوسری طرف جو ہے جو اسرائیل کر رہا ہے اس کو یعنی پوری فریڈم ہے کہ وہ جو بھی کرتا پھرے. تو یہ جو جہادی گروپس ہیں
ان کا جو پروپیگنڈا ہے یہ نہیں کہ وہ ہوا میں باتیں کر رہے ہیں, ان کے پیچھے ایک پورا کانٹیکسٹ ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں یہاں پہ ہو رہی ہیں. افغانستان میں امریکن جو بھی تھا انویژن ہوئی تھی وہاں پہ, اب فلسطین میں جو معاملات ہیں وہاں پہ وہ چل رہے ہیں, کشمیر میں ہے کہ انڈیا نے اس پہ وہ قبضہ کیا ہوا ہے, وہاں پہ ریسٹرکشنز ہیں, باقی بھی جو مسلم ورلڈ میں جو معاملات ہو رہے ہیں. تو یہ پروپیگنڈا جو ہے ان کا ایک پراپر گراؤنڈ ہے, اس گراؤنڈ کو دیکھ کے لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں, انسپائر ہوتے ہیں, وہ اس طرح کے حملے کرتے ہیں جس طرح یہ جو سڈنی میں ہوا تھا. اور افتخار نے بالکل صحیح کہا کہ اس کو دونوں اسلامک اسٹیٹ نے بھی اس کو انڈورس کیا, ان کی تعریف کی, اور کل القاعدہ کی جانب سے بھی. تو بہت کم ہی اس طرح کے حملے ہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں جو مختلف لینگویجز کا, میں اس کی طرف آتا ہوں کہ جو لینگویجز کی بات ہے تو ان کی اپنی آؤٹ ریچ کے ہم نے سب کو انسپائر کرنے کی جو بات آئی تو اس میں یہ تو نہیں کہ صرف پاکستانی پشتو بولنے والا یا کوئی اردو بولنے والا ہونا چاہیے. اس میں تو جس طرح بنگلہ دیش کی ہم نے بات کی تو ان کو سپورٹ چاہیے ہر ایک کی, کہ ان کو یعنی جہاں پہ بھی ہو کہ یہ ہم کام کر رہے ہیں. اور جہادی جو گروپس ہیں یا جو وہ تو نیشن اسٹیٹ پہ بلیو ہی نہیں کرتے, وہ تو یعنی خلافت پہ بلیو کرتے ہیں, یا وہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو باؤنڈریز ہیں یہ سب آرٹیفیشلز ہیں, اور کوئی اس میں اتنے کلائنٹس نہیں ہے کہ یہ پشتون ہے, یہ عربی ہے, یہ صومالی ہے. تو اس میں سب کو انسپائر کرنے کی ان کی طرف سے کوشش ہوتی ہے. لیکن جو تحریک طالبان پاکستان کی آپ نے بات کی کہ روسی لینگویج میں, تو وہ تو ان کا تو سٹانس یہی ہے کہ ہماری جو جنگ ہے وہ پاکستان تک محدود ہے. وہ نہیں چاہتے کہ ہم امریکہ کی توجہ حاصل کریں, اور امریکی ڈرون سے وہ واقعی بہت ڈر رہے ہیں. یعنی واحد جو ایک چیز ہے جس کی وجہ سے جو مجھے پرسنلی پتا ہے کہ وہ ان سے بہت ڈر رہے ہیں کہ نہیں یہ انہوں نے ہمیں کافی نقصان پہنچایا ہے, ماضی میں بھی ہماری پوری لیڈرشپ مار دی, اور ابھی بھی اگر امریکہ وہ چاہے تو ہمیں ہٹ کر سکتا ہے. اور پرسنل انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم میں جو دنیا میں سب سے آگے جو ہے وہ صرف امریکہ ہے. اور اس کی ہم نے پچھلے سال وہ دیکھی بھی کہ کابل میں بیٹھ کے انہوں نے ایمن الظواہری کو انہیں وہاں پہ ٹارگٹ کیا. لیکن ان کو لوگ چاہیے پوری دنیا سے, وہ ان کو چاہیے پیسوں کی مد میں کہ ان سے لوگ انسپائرڈ ہو, وہ ان کو چاہیے پروپیگنڈا کہ وہ نہ ہو کہ صرف افغانستان سے ہم پروپیگنڈا کریں یا پاکستان سے بیٹھ کے, بلکہ کوئی بنگلہ دیش سے بھی ہمارے حق میں کر رہا ہو, وہاں کی آئی پی ایڈریس وہ استعمال کر رہا ہو, کوئی روس سے کر رہا ہو, کوئی صومالیہ سے کر رہا ہو. تو جہاد جو ہے یا جو جہادی تنظیم ہے یہ صرف بندوق اٹھانے کا نام نہیں ہے. جو ریاستیں ہیں خاص کر پاکستانی ریاست کی جو سب سے بڑی بھول ہے, جو غلطی ہے, وہ یہ کہ یہ 20 سال سے بندوق کے ذریعے اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کری ہے, اور نہیں ہو رہا. وہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ جو جہادی گروپس ہیں وہ صرف بندوق کے ساتھ آپ سے نہیں لڑ رہی, پروپیگنڈا فرنٹ پہ بھی لڑ رہی ہے, پولیٹیکلی بھی آپ کے ساتھ لڑ رہی ہے. سوشل جو انریسٹ ہے وہاں پہ جو معاملات چل رہے ہیں ہمارے خیبر پختونخوا میں, قبائلی علاقے میں, جو ایک سماجی ہم وہ دیکھ رہے ہیں, ان کو بھی وہ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پیسوں کے جو معاملات ہے وہ بھی یعنی اس مد میں بھی آپ کے ساتھ ان کی لڑائی جاری ہے. تو اگر آپ نے صرف بندوق اٹھا کے ان سے لڑنا شروع کیا تو آپ ٹریپ ہو جاؤ گے, اور ریاست پاکستان ٹریپ ہو چکی ہے پچھلے 20 سال سے. گورننس کے جو ایشو ہیں وہ تو پھر آگے ہم ڈسکس کریں گے, تو وہ ڈائریکٹلی فیڈ کر رہا ہے اس کو. اور صرف ایک چیز انہوں نے اپنا طریقہ واردات بھی تو بدلا ہے نا. مثال کے طور پر پہلے جب ہم دیکھتے تھے 2008 کا 9 کا یعنی کہ 2007 کے بعد ہی یہ ٹیررزم جو شروع ہو گیا تھا, پشاور تک لہر آ گئی تھی, پھر ڈیرہ اسماعیل خان اور یہ سارا پورا پختونخوائی تقریباً اس طرف کا ان کی لپیٹ میں تھا. تو اس میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ عوامی اجتماعات میں مسجد چھوڑی نہیں, امام بارگاہ نہیں چھوڑی, بازار نہیں چھوڑا, بس نہیں چھوڑی, کچھ بھی نہیں, ہر جگہ. لیکن اب انہوں نے اپنے آپ کو اس سے دور کیا, صرف فورسز کو نشانہ بنایا. ایک یہ چیز. اور دوسرا میں نے یہ بھی دیکھا کہ اب آپ نے کہا نا وہ ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں. تھوڑا سا میں پھر ان کے بعد چاہوں گی کہ آپ بھی اس پہ بات کریں. جو ایک اور ٹرینڈ نسل پرستی بیچ میں آ گئی ہے, یہ نیشنلزم کہاں سے آ گیا ٹیررزم میں؟ یہ جو نسل پرستی ہے, یہ جو یہ بیانیہ آ رہا ہے افغان طالبان کی جانب سے بھی اور ٹی ٹی پی کے کچھ لوگوں کی جانب سے بھی, تو یہ چیز پاکستان کے حق میں جاری ہے. جو ریاست پاکستان ہے اس کے حق میں, یعنی نظریاتی فرنٹ پہ پاکستان کو ہمیشہ سے چیلنج کا سامنا رہا, بہت سیریس چیلنج کا سامنا رہا. جتنے بھی یہاں پہ کریڈیبل علماء کرام اسکالرز ہیں, یعنی انہوں نے یہ جو دہشت گردی کے فرنٹ پہ یعنی اسٹیٹ پہ ایک سچ سپورٹ نہیں کیا. اگر کیا بھی ہے تو کنڈیشنلائز کر کے کیا ہے کہ یہ آپ کو یہ نہ کریں اور وہ بھی یہ نہ کریں. یعنی وہ نہیں ہے کہ بالکل فل فلیج ریاست کو انہوں نے وہ نہیں کیا کہ نہیں آپ بالکل ان کے وہ یہ کریں, ختم کریں, وہ سب چیزیں. اور وہ ریاست کی بھی کچھ خامیاں ہیں کہ وہ جس طریقے سے علماء کرام کو انگیج کرتی ہے تو ان کی وجہ سے اور مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں.
تو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ جو یعنی نیشنلزم والا معاملہ آ گیا ہے بیچ میں، جہادی جو گروپس ہیں، تو یہ پاکستان کے حق میں اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو سوشل میڈیا ہے پاکستان میں، تو اس میں کافی زیادہ اس چیز کو اچالا جا رہا ہے کہ یہ تو نیشنلسٹ ہیں، یہ تو ریسسٹ ہیں، ان کا کوئی اسلام سے لینا دینا نہیں، اسلام تو کسی کا یعنی قوم پرستی کے خلاف ہے، اور ایک طرف وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جہادی ہیں، دوسری طرف وہ قوم پرست جو ہے اس طرح کا یہ پنجابیوں کو گالیاں دے رہے ہیں اور یہ سب چیزیں. تو یہ بہت یعنی ریاست کے حق میں یہ چیزیں جا رہی ہیں. ابھی تو صرف یہ نہیں، ابھی تو افغانستان اور پاکستان کا مسئلہ شروع ہو گیا ہے. یعنی پہلے تو میں پنجاب یہی کہہ رہی تھی کہ وہاں جو میں دیکھتی ہوں وہ تو مجھے ٹوٹلی ڈفرینٹ نظر آتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس چیز کو اگر افغانستان کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو؟ دیکھیے افغانستان اور پاکستان دونوں کی پرسپیکٹیو سے اگر میں دیکھ لوں تو جو جنگ ہے، جو خود کش حملے ہیں، جو بم دھماکے ہیں، فائرنگ ہے، اٹیکس ہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ پاکستان کے لیے بحیثیت ملک نقصان دہ ہیں، اس طرح کہ یہ ملک کوئی بکھر جائے گا یا ٹوٹ جائے گا. اچھا، آئی ڈونٹ تھنک سو. آپ کو نہیں لگتا، اس سے تو ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، اصل جنگ جو ہے وہ نظریاتی جنگ ہے. اور جو 1984 سے یہ پورا پروجیکٹ جب شروع ہوا اور جس طرح اب پنپ رہا ہے اور کس طرح انہوں نے اپنے آئیڈیالوجیکل فرنٹیئر جو ہے وہ ناپے ہیں اور اسی کے اندر جو ہے وہ کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. ریاست کے بیانیے کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ کی کمی جو ہے وہ ضرور ہے، کیونکہ اگر آپ صرف یہ سمجھتے ہیں، اور میں احسان سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر بہت ساری چیزوں میں ہم ڈس ایگری کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن اگر آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ آپریشنز کرنے سے یا وہ کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے یہ بندوق کے زور پر، اٹ اونلی ایکسپلینز اینڈ سماؤنٹس ٹو اونلی صرف 20% آف دا انٹائر کانفلکٹ. 80% جو ہے یہ نظریات کی جنگ ہے. اب آپ پاکستان کے اندر اور افغانستان کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک نسل ہے، فار ایگزامپل جو 2001 کے اندر وہاں پر امریکی جو ہے وہ آئے اور 2021 تک وہاں پر تھے. جو لوگ اس سسٹم کے نیچے جو ہے وہ پلے ہیں، بڑے ہیں، وہ ایک ویسٹرنائز ذہنیت والے ہیں. بالکل. اب وہ کس طرح یہ ایکسیپٹ کریں گے کہ وہاں پر جو حکومت ہے اس ٹائم پر، مطلب یہ کہ ان کو ایک 20-30 سال ایک اور جنریشن جو ہے وہ بنانی پڑے گی جو اس سوچ کی طرف جو ہے وہ جائیں. تو یہ تو کنسسٹنٹلی ٹرموائل میں ہی رہے گا، ایسا ہو بھی نہیں سکتا. بہت بھی آپ اس پہ زور لگا دیں تو اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. ایک تناؤ افغانستان کے اندر جو ہے وہ بنا رہے گا. پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کی یوتھ پاپولیشن جو الیکشن کمیشن کے جو ہمیں بتاتا ہے تقریباً 67% ہے 18 سے جو ہے وہ 32 کے درمیان میں. جی، اور اگر اسے کم عمر کے لیے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ دیکھ لیں جو اس ساری جنگ کے اندر جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں اور جو ہو رہا ہے. ہمارے جو آئیڈیالوجیکل پیٹرنز ہیں کہ ہم پاکستان کو بطور ریاست جس طرح امیجن کرتے ہیں، کسی نے اس بارے میں سوچا ہے کہ جو نئی نسل ہے وہ کس طرح سوچتی ہے اور ہم نے کس طرح اس کو جو ہے وہ فائن ٹیون کرنے کے لیے کہ وہ بھی اس کو ڈائجسٹ کر سکیں کہ یہ ہے کیا. ہم تو شاید وہی پرانے جو ہے 1947 والے بیانیے میں جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں. وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو سارٹ آف کم ٹو کوپ وتھ کہ جین زی جو ہے وہ کیا چاہ رہے ہیں. سو یہ پرابلمز رہیں گے. اب وہ کیوں متاثر ہوتے ہیں کہ اگر میں نے آپ کو کہا کہ وہ آئیڈیالوجیز ادھر سے بھی اٹھا رہے ہیں، ادھر سے بھی اٹھا رہے ہیں، ادھر سے بھی اٹھا رہے ہیں، اور یہ میں صرف جو ہے وہ کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا. ہم نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے جو پکڑے گئے، جن سے بات چیت جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے، آن لائن جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور احسان اس بات کا گواہ ہے کہ انہوں نے آدھی چیز جو ہے وہ سلفیت سے اٹھائی ہوئی ہے، آدھی جو ہے وہ پاکستانیت سے اٹھائی ہوئی ہے، آدھی جو ہے وہ بریلیت سے اٹھائی ہے، پھر وہ انٹرنیشنل جو ہے وہ ہیومن رائٹس والے اینگلز بھی سارا مکس کر کے ایک چیز جو ہے انہوں نے بنائی ہوئی ہے. تو یہ کہنا اب یہ جو گروپس ہیں، اور میں کیوں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ہے وہ بیانیہ وہ متاثر جو ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے فاؤنڈیشنل ٹیکسٹ کے ساتھ میچ کرتا ہے. بالکل. تو وہ آپ پورے طریقے سے اس کو نیگیٹ بھی نہیں کر سکتے. تو کیسے اس کا ہم مقابلہ کریں؟ یہ تو پوڈ کاسٹ میں تو نہیں کر سکتے. اور نہیں، ہم دیکھیں، ہم جب یہ پوڈ کاسٹ تو نہیں ہے نا، یہ تو ہم ڈائلاگ نہیں جی، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ڈسمسو. میں ڈسمسو بات نہیں کر رہا، صرف وہ ایک بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو ابھی تک کسی نے سیریسلی لیا ہی. تو ہم کاؤنٹر کیسے کریں گے؟ تو کاؤنٹر کرنے کے لیے تو سب سے پہلے آپ کو پرابلم کو ایکنالج کرنا ہے کہ یہ پرابلم ہے. جو میں نے ایک جملہ چھوڑا تھا ان کے پاس کہ دونوں آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں، مجھے جو فکر ہونے لگتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ میں نے کہا نا کہ ہم عوام کو تو نشانہ نہیں بنا رہے. ہم کس کو نشانہ بنا رہے ہیں؟ ہم
باہر کی جو قوتوں کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ تو خیر کافر کا بھی لیبل لگا دیتے ہیں نا، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی، جو باہر کی بیرونی قوتوں کو یا فارن ایجنڈے کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور وہ کون ہے؟ وہ فورسز ہیں. وہ فورسز تو پاکستان کی فورسز ہیں نا، لیکن یہ بیانیہ دیکھیں نا، بنانے کا طریقہ دیکھیں کہ وہ آپ کو نہیں مارے، ان کو نہیں مارے، مجھے نہیں مارے، ایک عام آدمی کو جو پہلے مار رہے تھے نہیں مارے. تو میں کہہ رہی ہوں اس کو بیانیے کی کیسے ناکامی تو اس کو دیکھ لیں کہ وہ آپ کو ابھی سب سے بڑی جو بات ہے اس ٹائم پر، جو افغان طالبان سے منسلک اکاؤنٹ، ٹی ٹی پی سے منسلک اکاؤنٹس اور القاعدہ سے بھی منسلک اکاؤنٹس، یہی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ پاکستان جا رہا ہے مڈل ایسٹ کے اندر. جی یہ بلکہ بنو کے اندر جو سوری نارتھ وزیرستان میں بویا کے اندر جو سوسائڈ اٹیک جو ہے وہ ہوا تھا، تو جب اس کی وہ تصویر جو ہے وہ ریلیز کی گئی، اس کے اندر بہت کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ سوسائڈ بامر کو انہوں نے کفیہ پہنائے ہوئے ہیں، اچھا، اور وہ چوغا جو ہے وہ عربیوں والا پہنائے ہوئے ہیں، اور اس نے ہاتھ میں جو ہے وہ پلے کارڈ جو ہے وہ لیے ہوئے ہے جس میں وہ لکھ رہے ہیں 9/11 اور اکتوبر 7، یعنی حماس کا جو حملہ تھا اور 9/11، اور پھر اس کو وزیرستان سے جو ہے منسلک کرنے کی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف زلمے خلیلزاد جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ متقی کے ساتھ جو ہے وہ پریس کانفرنسز بھی کر رہا ہے، اور اس کی پریس سٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہوں، آ کے ملاقات بھی کر رہا ہے. تو ادھر تو یہ آپ کو بلیم کر رہے ہیں کہ یہ امریکہ کا جو ہے یا ویسٹ کا فرنٹ لائن ارادی ہے، لیکن ان کا 70% بجٹ جو ہے وہ کلیئرلی جو ہے وہ سارا ویسٹرن فنڈڈ ہی ہے. اب بیانیے کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے شاید آپ دونوں کو ایکول پروپیگنڈا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا اس کو بیلنس کرنے کے لیے. پلس آپ یہ کہہ رہی ہیں کیونکہ ہم تو اس سبجیکٹ کو کور کرتے ہیں تو شاید ہم چیزیں سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو اتنا ان سے تاثر جو ہے وہ نہیں لیتے ہیں، لیکن یقین کریں کہ جو باہر کے لوگ ہیں یا کچھ ینگسٹرز جو ہیں، جو ٹین ایجرز ہیں، وہ ہمیں کچھ چیز کراس ویریفیکیشن کے لیے جب بھیجتے ہیں، وہ اتنی غلط ہوتی ہے کہ ان کو سمجھانے میں بھی جو ہے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے کہ یہ کیوں غلط ہے. ایگزیکٹلی یہ وہ بات، کیونکہ ہم اس پرابلم کو ایڈریس نہیں کر رہے. اب جب آپ ایڈریس کریں گے تو اس کے لیے ایک پورا آپ کو اسکیما بنانا پڑے گا کہ آپ کی کس کس جگہ میں پرابلمز ہیں، اس کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے، اس عمر والے کو کیسے ایڈریس کرنا ہے، ادھر کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. اب یہ ریاست کا کام ہے، یہ میں اور آپ بیٹھ کے نہیں کر سکتے، اور نہ وہ اکیلے کر سکتے ہیں، بلکہ سب کو مل بیٹھ کے کرنا پڑے گا. یہاں پر تو بات یہ ہے کہ جس صوبے کے اندر سب سے بڑا پرابلم ہے، اس کے اندر آج صبح جب میں آ رہا تھا تو 3 پولیس والوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے. وہاں کا چیف منسٹر جو ہے وہ بیٹھ کے ادھر جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو جو ہے وہ گالی گلوچ کر رہے ہیں. پنجاب سے جو بیانیہ نکل کے آ رہا ہے وہ ایتھنک نیشنلزم کا ہے. اس پہ میں آتی ہوں، اس کو بالکل میں آخر میں اپنا پختونخوا جو ہے وہ ڈسکس کروں گی. میں تھوڑا سا افغانستان میں ابھی وہ جو معیشت کی ہم بات کر رہے تھے، آپ نے کہا پانی کا مسئلہ ہے، یہ ہے وہ، میں کھاد کی بھی بات کر رہی تھی، لیکن یہ جو جوڑنے والی باتیں ہیں، یہ جو طالبان روڈ بنا رہے ہیں، ایک یہ بھی امیج بنایا جاتا ہے افغان طالبان کی حکومت کا کہ جی دیکھیں نا وہاں تو روڈز بن رہے ہیں، تو وہاں تو ٹرینیں چل رہی ہیں. واخان کو بھی دکھایا جاتا ہے چائنا کے ساتھ کنیکشن کے حوالے سے. یہ کیا واقعی وہ بن رہا ہے، وہ راستہ کھول رہا ہے؟ تو پھر کیا سی پیک کو ختم، مطلب ایک تاثر آ رہا ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ آپ سی پیک کو چھوڑ دیں، یہ راستہ کھول دیں، یہاں یہ کام کر لیتے ہیں. از اٹ پاسبل؟ یہ جو انفراسٹرکچر کے حوالے سے افغان طالبان کے پروجیکٹس ہیں وہ جاری ہیں پورے ملک میں، کابل سے لے کے جو پکتی کا ہر جگہ پہ، ناردرن افغانستان میں بھی. اور جب لوگوں سے بات ہوتی ہے تو وہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ یعنی کرپشن کا معاملہ کم ہو گیا ہے وہاں پہ، کوالٹی بھی کسی پروجیکٹ کی اچھی ہوتی ہے، اور اس میں ہر مد میں یعنی سڑکیں بھی بن رہی ہیں، اس میں نہریں بھی بن رہی ہیں، ریلوے پروجیکٹس ہیں، بارڈر جو ہیں کراسنگ وغیرہ ان پہ بھی کام ہو رہا ہے. ٹریڈ کا جو ریشو ہے وہ بھی انہوں نے بڑھا دیا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی واخان کی، پھر بدخشاں کا، پھر دوبارہ سے وہ معاملہ آ گیا، تو یہ جو ہے بڑا اسٹریٹجک اس کی لوکیشن، وہ تو افتخار نے ایکسپلین سب چیزیں کی کہ چائنا، پاکستان، تاجکستان، یعنی پورا تاجکستان مطلب یہ کہ پورا سنٹرل ایشیا، پھر آن ورڈ پورا رشیا اور افغانستان. میرا پوچھنا یہ ہے کہ کیا چائنا واخان کو کھولے گا؟ نہیں، وہ کوشش، سڑک بنانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ان کی طرف سے. سڑک یعنی پنشیر سے ایک ان کا پروجیکٹ چل رہا ہے کہ یہاں تک وہ ایک سڑک بنا رہے ہیں، اور کچھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اب ریسنٹلی جو ٹرائی لیٹرل میکینزم تھا چائنا کے ساتھ، جو کہ 2017 سے وہ یعنی وہ ہے، یہ ایگزسٹ کر رہا ہے، یہ جو ٹرائی لیٹرل تھا افغانستان، پاکستان اور چائنا کا، اشرف غنی کے ٹائم پہ یہ بنا تھا. تو اس میں یہ آفر کہ ہم سی پیک میں بھی آپ کو حصے دار بنائیں گے، آپ سی پیک میں بھی ہم جوائن کر لیں گے.
لیکن افغان طالبان کی طرف سے بھی ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی کہ ان کی ایک کوشش ہے، یہ شروع سے ہے، یہ تو ابھی ہم معاملات دیکھ رہے ہیں لیکن یہ شروع سے جب ان کی حکومت آئی کہ پاکستان پہ ہماری ڈیپینڈنسی جو ہے وہ کم ہونی چاہیے. ہم کرنٹلی صرف ڈیپینڈنٹ ہے ٹریڈ کے حوالے سے، کنیکٹیوٹی کے حوالے سے صرف پاکستان پہ، تو ہمیں باقی جو ہمارے پاس آپشنز ہیں ان کو بھی ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم اس میں ایران کا بھی ذکر وہ سنتے ہیں اور چائنا کا، وہ نیچرلی کیونکہ ان کا بھی پڑوسی ہے چائنا، کہ ہمیں یہاں پہ بجائے یہ کہ ہم پاکستان سے ہو کے وہ کر لیں تو چائنا کے ساتھ ڈائریکٹ ہمارا کوئی لنک ہو. لیکن جو چائنیز ہیں ان سے جب ہماری بات ہوتی ہے وہ اس معاملے میں بڑے کنسرنز ہیں. اچھا، کیا کنسرن؟ یہ ہے کہ ان کو اتنی افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کی نہیں پڑی ہوئی. افغانستان کوئی اتنی بڑی اکانومی ہے نہیں کہ چائنا وہ سمجھے کہ ہم سے یہاں سے $1 بلین کمائیں گے. کوئی ان کی جو کنسرنز ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے. اور جس طرح شروع میں ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ جو گروپس ہیں ETIM وغیرہ، ترکستان اسلامک پارٹی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کہ یہ کوریڈور بن جائے اور یہاں پہ جو کراس بارڈر موومنٹس ہے وہ شروع ہو جائیں، اور وہ لوگ جو چائنا مخالف ہیں، وہ جہادی گروہ، وہ ان کو ایز اے کوریڈور استعمال کرنا شروع کر دیں. تو وہ ان کی طرف سے یہ ان خدشات کا وہ کیا جا رہا ہے، یعنی اظہار کیا جا رہا ہے. لفظوں میں وہ اس کو چمن نہیں بنانا چاہتے ہیں. اصل میں ان کا دیکھیں سی پیک کا جو ایک پورا تصور تھا، جی، وہ جو سدرن چائنا ہے اس کو جو ہے، چونکہ سنکیانگ جو ہے وہ ایک لینڈ میس ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پانی سے دور جو ایریا ہے وہ سنکیانگ ہے، جی، اور سب سے بڑا لینڈ میس ہے. جی، کوئی 8-9 ممالک کے ساتھ تو اس کا بارڈر جو ہے وہ لگتا ہے 54. اس میں جو ہے وہ ایتھنیسٹیز ہیں، الگ الگ زبانیں ہیں، لیکن ادھر پرابلم تھا ان کو، اور شروع سے تھا. القاعدہ تھا، ETIM تھا. اب وہ جس چیز کے لیے انہوں نے یہ مین اسٹریم کرنے کے لیے کہ ان کو اکنامک جو ہے وہ پراسپیرٹی جو ہے وہ مل سکے، تو سی پیک کا آئیڈیا جو انہوں نے بنایا تھا، تو ان کو کنسرن سب سے بڑا یہی ہے کہ اگر یہ باقی بارڈرز ہم پاکستان کو بیچ میں سے جو ہے وہ ہٹا دیتے ہیں اور ڈائریکٹ جو ہے واخان کوریڈور کو کھول لیتے ہیں، تو انہوں نے وہ بارڈر 17 سال سے بند کیے ہوئے ہیں، اور فوج وہاں پر جو ہے ادھر اسپیشل ریگولیشنز ہیں جانے کے لیے، گھومنے کے لیے، پھرنے کے لیے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس ایریا میں سب سے دنیا کو کنسرنز ہے اور چائنیز کو بھی کنسرنز ہیں، اور جہاں سے تاجکستان کے اندر وہ جو ہے انہی کے سٹیزنز پر اوپر جو ہے وہ اٹیک ہوا، تو وہ ان کو کنسرنز ہے کہ یہاں سے یہ چیز جو ہے وہ ایکسپورٹ ہونا جو ہے وہاں پر واپس شروع نہ ہو جائے. تو جو ان کا پورا اکنامک آئیڈیا تو کیا وہ سیکیورٹائز ہو جائے گا سارا. تو ان کو سب سے بڑا کنسرن جو ہے وہ اس پر ہے. تو سیکنڈلی احسان کے دس از واٹ وین یو اسپیک ٹو دی چائنیز، تو ان کو ایک بہت بڑا کنسرن ہے. پلس انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیں جو ہے وہ کہا تھا کہ آپ افغانستان کو جو ہے وہ اس میں انکلوڈ جو ہے وہ کر دیں، لیکن کچھ انڈیکیشنز ایسی آئیں کہ طالبان نے ان کو یہ جو ہے وہ بتایا کہ جو تورخم ہے اور چمن ہے، اس پر جو ہے وہ ہم آپ کو گارنٹیز نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے کلیمز ہیں اس پر. اچھا، وہ ڈیورن لائن والا مسئلہ. جی، تو اس پر جو ہے یہ مسئلہ اتنا جلدی ریزالو ہوتا ہوا نظر جو ہے وہ نہیں آتا، لہٰذا آپ وہ روٹ جو ہے وہ کھول لیں. تو یہ ایک بہت بڑا مخمصہ بنتا ہوا. اور پھر یہ کہاں جائیں گے؟ پھر وہ ایران کے راستے باہر جائیں گے. ایک بیسیکلی تو یہ سینٹرل ایشیا کی طرف جا کر جو ہے در جو ہے یہ سارا ایسٹرن یورپین مارکیٹس کو جو ہے وہ ٹچ کرنے کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں. اور پھر چائنا کی اپنی جو ہے وہ افریقہ کے اندر اور نارتھ افریقہ کے اندر ہے. لیکن اگر آپ گلوبلی دیکھیں ایک لارجر سیناریو، سارا زوم آؤٹ ہو کے اپنی لوکل پالیٹکس اور جو ہے اکانومی سے نکل کر، تو جہاں جہاں پر اگر چائنا جو ہے وہ سیریا سے نارتھ افریقہ کی طرف روڈ جو ہے وہ لینا چاہ رہا تھا، تو اس کو بھی جو ہے وہ سیبوٹاج جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. اب افریقہ کے اندر جو ہے صومالیہ ہوگا، سوڈان ہو گیا، وہاں پر بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ شروع ہے. The same has happened to Afghanistan at this point. تو یہ تو ایک اکنامک وارفیئر تو ہے، اور اگر آپ کلیئرٹی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ دیکھ لیں، بلکہ احسان کو یہ بھی میں بھی اسے سوال جو ہے وہ یہی پوچھوں گا کہ وہ ایکسپلین کریں گے جو TTP نے نیا اسٹرکچر دیا ہے اس میں گلگت بلتستان اور چترال کے اوپر جو انہوں نے اپنے لیے اب اس کو ایک علیحدہ یونٹس جو ہے وہ بنا دیا، کیونکہ جو پنشیر کی روڈ کی یہ بات کر رہے ہیں جو انہوں نے نکالی چترال کی سائڈ پر، ایک دن یہ پریس ریلیز آئی کہ یہ روڈ جو ہے وہ بن گئی، اگلے دن جو ہے وہ TTP نے جو ہے وہ فوٹو آپس بھیجے کہ ہم اس روٹ کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے. ہاں بالکل، یہ میرے سامنے لسٹ پڑی ہوئی ہے جو TTP نے 2026 کے لیے نئے انتظامی اور آپریشنل ڈھانچے کا اعلان کیا ہے. دو چیزیں، میں ایک چائنا والی جو انہوں نے بات کی، تو اب ریسنٹلی یعنی
چائنا کے حوالے سے یعنی القاعدہ ہمیشہ چائنا کو رشیا کو وہ ہمیشہ سے ان کو تھریٹن کرتے ہیں, ان تھریٹس ایشو کرتے ہیں. تو اس حوالے سے یعنی ایمن ظواہری جب وہ زندہ تھے اور مرنے سے پہلے ان کی ایک پوری سیریز آئی تھی ویڈیوز کی, تو اس میں بھی انہوں نے بڑے سخت انداز سے ان کو تھریٹ کیا تھا چائنا کو, کہ جو ویگر جو مسلمان ہیں, ایک اور مسلمان جو ان کے خلاف آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ بند کر دیں ورنہ آپ کے خلاف بھی ہم حملے شروع کریں گے. پھر بیچ میں بالکل خاموشی تھی, یعنی سینئر لیڈرشپ کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن ابھی ریسنٹلی یعنی جو القاعدہ یمن ہے, جو کہ جن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ القاعدہ جو سینٹرل ہے یہ آج کل اسی کا رول پلے کر رہا ہے. اچھا, یعنی بیانات کے حوالے سے, کمیونیکیشن کے حوالے سے, جو باقی فرنچائز ہیں القاعدہ کی پوری دنیا میں ان کو انگیجمنٹ کے حوالے سے جو یمن میں ہے, کیونکہ افغانستان میں جو القاعدہ سینٹرل کی بات ہو رہی ہے وہ تو بالکل خاموش ہے افغان طالبان کی پریشر کی وجہ سے, کہ یہ وہ رول پلے کر رہا ہے جو القاعدہ یمن ہے. تو ان کے جو سربراہ ہیں سعد بن عاطف الولاکی, ان کی طرف سے ایک بہت انٹرسٹنگ میں کہوں اور بیان آیا چائنا کے خلاف, جو بہت ہی سخت قسم کا بیان ہے, کہ انہوں نے ڈائریکٹلی چائنا کو تھریٹ کیا کہ اگر آپ نے یہ کام نہ روکا اور ہم مانیٹر کر رہے ہیں کلوزلی تو ہم آپ کو نہ زمین پہ چھوڑیں گے اور نہ سمندر میں چھوڑیں گے. اور جو افتخار نے بات کی کہ چائنا کی جو آج کل انویسٹمنٹ ہے, ہم اکثر یہاں پہ کریٹیکل منرلز, ریئر ارتھ کی بات سنتے ہیں, گلوبل ڈسکشن. فیوچر میں ماضی میں لڑائیاں ہوئی تھی تیل پہ, ابھی جو فیوچر والی لڑائیاں ہوں گی وہ ان چیزوں پہ ہوں گی, کریٹیکل منرلز وغیرہ پہ, ریئر ارتھ پہ. تو چائنا کی انویسٹمنٹ افریقہ میں بہت زیادہ ہے, اور افریقہ میں ہی القاعدہ جو ہے بہت وہ اسٹرینتھ گین کر رہا ہے. پورے جو ممالک ہیں, پورے جو علاقے ان پہ ان کا قبضہ ہو چکا ہے. آپ ساحل ریجن دیکھیں, صومالیہ دیکھیں, اور ان کے بیچ میں اس طرح کی دھمکی کا آنا کہ آپ یہ معاملات ختم کر دیں, چائنیز حکومت کو کہہ رہے ورنہ ہم آپ کے اوپر عملی شروع کر دیں گے. تو چائنا جو ہے ان کی سیکیورٹی کنسرن جو ہیں پہلے تو صرف ETIM کے حوالے سے ہوا کرتے تھے. جب چائنا تھا یعنی چائنا جب کنفائنڈ تھا, صرف ریجن تھا کیا انٹرنلی اپنے معاملات کو, اب چائنا بھی ایکسپینشن کر رہا ہے پوری دنیا میں, خاص کر جو ان کے اکنامک معاملات ہیں. تو ان کو اب القاعدہ کے حوالے سے بھی سخت وہ کنسرنز ہیں, اسلامک اسٹیٹ کے حوالے سے بھی سخت کنسرنز ہیں. تو وہ جو چائنا ہے ان کا جو ایک تھریٹ سمجھتے تھے TIM TIP کو, اب وہ چیزیں بھی وہ بڑی ہو گئی ہیں. اس میں القاعدہ بھی شامل ہو گیا ہے, اس میں القاعدہ جو یورپ وہ افریقہ میں وہ بھی شامل ہو گیا, اسلامک اسٹیٹ بھی شامل ہو گیا ہے. تو جو سیکیورٹی کے کنسرنز ہے افغان طالبان کا, یعنی جو میرے سمجھ کے مطابق کہ وہ ایک غلطی کر رہے ہیں کہ سیکیورٹی کنسرنز پہ جو اس طرح کے ممالک کے پاکستان کو چھوڑے وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. آپ ETIM کی پوری ہسٹری اٹھا لیں, اس نے اکا دکا وہ حملہ کرتے تھے, یعنی وہ چوری لے کے کسی کو چائنا میں جا کے وہ حملہ کرتے تھے, یعنی کوئی بڑے طرز کا حملہ انہوں نے نہیں کیا. لیکن چائنیز گورنمنٹ اتنی اس کے حوالے سے کنسرنڈ ہے کہ ہو سکتا ہے جو خطے کے ممالک ہوں جن کے ساتھ ڈائریکٹ ان کی وہ دشمنی ہو یا کنفرنٹیشن ہو, وہ ان کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لیتے جتنے ان چھوٹے گروپس کو سیریس لیتے ہیں کہ یہ انٹرنلی ہمارے لیے جو ہے مسئلہ بنا سکتے ہیں. تو پھر یہ جو چائنا کی انویسٹمنٹ ہے افغانستان میں, تو پھر اس کا تو مستقبل مجھے تاریک نظر آ رہا ہے اگر ان چیزوں کو دیکھیں. وہ کافی چیزوں کا ایگزیجریٹ کیا گیا, اور اس میں ماشاءاللہ پاکستانی میڈیا بھی, کیونکہ اس وقت ہم بڑے یہاں پہ بھی وہ پورے کیا کہتے ہیں گروہ در گروہ جو جرنلسٹ جا رہے تھے. آپ تو نہیں گئی تھی؟ میں تو گئی نا, ہم نہیں گئے. اچھا, میں ستمبر میں گئی تھی, 1 2 3 ستمبر 3 دن وہاں گزارے, اور میں اس گروہ کا حصہ نہیں تھی. آپ کو پتہ ہے کہ میں جس طرح کی رپورٹنگ میں کرے. اینی تو وہ کافی ایگزیجریشن کہ چائنا $1 بلین کی یہاں پہ کوئی وہ کر رہا ہے, انویسٹمنٹ کر رہا ہے, سب چیزیں. اب ریسنٹلی بھی وہاں پہ مائننگ میں ان کی ہے انوالومنٹ, تو اس حوالے سے بھی یعنی طالبان کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا. یہ ان دنوں کی بات ہے جب پیارے راج دلارے ہوا کرتے تھے. لیکن ہم ان جیسے یہ حکومت آئی تو ہم نے اس وقت سے کہنا شروع کیا کہ جو TTP ہے وہ اگر ان کا لیول یہاں پہ تو یہاں تک وہ چیزیں معاملات پہنچ جائیں گے. جب افغان طالبان کی حکومت آئی تو یہی ہمارے سرکار کے لوگ, لیکن ہمیں کسی نے نہیں سنا. سرکار کے لوگ تو چلیں, ان کا تو نیریٹو تھا. جو سینئر اینالسٹ تھے یہ بھی ہمارا مذاق اڑاتے تھے, نہیں یار اب تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. میں جب وہاں سے ٹویٹ کرتی تھی تو مجھے نیچے کمنٹس میں لکھا جاتا تھا کہ یہ امریکن ایجنڈا, یہ لبرل, یہ فلانے, یہ ڈمکانے. تو ابھی بیٹھ کے روئے. خیر, ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ آپ دو ممالک کے درمیان میں تعلقات جو ہے وہ خراب. ہاں, میرے اوپر تو ڈائریکٹ ہوتا ہے نا لبرل ایجنڈا اور فلانا ڈمکانا. اچھا, یہ جو بات ہم کر رہے تھے, 2 چیزیں مجھے بڑی کھٹکی. یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ TTP کی نئی تنظیمی اور آپریشنل ڈھانچے کا اعلان ہوا ہے 2026 کے لیے. ایک تو یہ گلگت
बशमूल कश्मीर सूबा, ये आ गया। और दूसरी चीज़ जो मुझे खटकी, जो मैं कहूँगी वो है जनाब नई फ़ौजी शाख टीटीपी ने सलीम हक़ानी की सरबराही में फ़िज़ाइया का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है, ये क्या है? फ़िज़ाइया तो वही एयरफोर्स जो है हवाई ठीक ज़बान है, यानी गिलगित से आ जाए। वही वो तो हाँ। वही बात है। तो वो ड्रोन के हवाले से है। तो एक चीज़ जो हमने नोट की है पिछले साल कि ड्रोन जो था उसका मुसलसल इस्तेमाल किया गया ये इत्तेहादुल मुजाहिदीन, हाफिज़ गुल बहादुर, तहरीक इंक़िलाब इस्लामी जैसे जो ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से, और वो उनको क्लेम भी करते थे, बाकायदा उनकी वीडियो रिलीज़ करते थे और वो कहते थे कि हम ड्रोन हमले कर रहे हैं। लेकिन टीटीपी ने कभी भी फॉर्मली जो है उसको एडमिट नहीं किया, एक्नॉलेज नहीं किया कि हम भी ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं हमलों में। हालांकि जो हमारे सिक्योरिटी के लोग हैं वो कहते थे कि नहीं टीटीपी भी इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जब भी मेरी भी टीटीपी के लोगों से बात होती थी वो कहते कि नहीं हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ये मुझे जो लग रहा है कि है तो ड्रोन, लेकिन अभी हो सकता है कि जो 2026 है इसमें बाकायदा ये ड्रोन हमले यानी फॉर्मली ये लॉन्च करना शुरू कर दे टीटीपी। अच्छा। और वो उसको फॉर्मली पब्लिकली एक्नॉलेज भी करेंगे कि हाँ ये हम कर रहे हैं। और ये एक मेरे ख्याल में एक ख़तरनाक पहलू होगा, क्योंकि अगर जो आर्मी है वहाँ पे हो सकता है वो खुद को तो सिक्योर कर पाए, लेकिन पुलिस जो आपकी है या कल जिस तरह से हमला हुआ है डिस्ट्रिक्ट टांक में वहाँ पे फ्रंटियर कांस्टेबलरी पे, तो वो उनके पास ना इतने इक्विपमेंट्स हैं, वो एक उनको बन्नू पे तो मुसलसल हो रहे हैं, वही वो एक गन उनको मिली थी वो भी तालिबान ले गए। हाँ, तो वो मेरे ख्याल में कि बड़ा और यानी एक तरह से टारगेट होंगे ये जो खासकर जो सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हैं। और दूसरा एक ड्रोन की अवेलेबिलिटी जो है वो भी इस रीजन में माशाल्लाह काफ़ी है, आप भी ले सकती हैं, आप भी किसी से बात कर लें वो आपको भी प्रोवाइड कर देंगे। और इसमें मॉडिफिकेशन वो करते हैं, यानी चाइनीज़ ड्रोन का ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है, एक्सप्लोसिव वगैरह करके टारगेट वो यानी, और कुछ ऐसे भी हैं कि वो कमकाजी क्या बस बड़े तरस के उस पर हमला कर लो और वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये जो है फ्यूचर में उनकी प्लानिंग है कि ये भी अब ड्रोन हम लोग की तरफ बाकायदा आएंगे। ठीक। और ये एक इंटरेस्टिंग बात है। मुझे ये याद है कि जब मैंने ये पहली बार रिपोर्ट किया था कि इस तरह काम जो है वो है ड्रोन स्ट्राइक्स हो रहे हैं, मुझे बड़े हाई लेवल से जो है वो फ़ोन आने लग गए कि ये आप क्यों झूठ जो है वो लिखते रहते हैं। अच्छा। कि ये ऐसी तो कोई चीज़ हो ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता कि इनके पास जो है ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जो है वो आ जाए। उस वक्त हार्डली जो है वो 2 ड्रोन स्ट्राइक्स जो है वो क्वाडकॉप्टर जो है वो हुए थे। लेकिन मैं ज़रा एहसान की एक बात जो है वो दोहराना चाहता हूँ, बाकी इसमें डिटेल्स बहुत हैं, हम कुछ लिख भी रहे हैं इस पर इस साल, क्योंकि इसके हमारे अंदाजे के मुताबिक कोई 400 से ऊपर जो है ये क्वाडकॉप्टर ड्रोन स्ट्राइक्स जो है वो हो चुके हैं 2025 में जी, एक साल के अंदर। लेकिन अब उसमें जो इम्पोर्टेंट बात जो है वो नज़र आ रही है कि 2 चीज़ें, एक ये कि ये लोकली असेंबल्ड, इन्होंने अब कोई बंदे ढूंढने हैं जो ये खुद असेंबल कर रहे हैं ड्रोन्स को। अच्छा। और दूसरा जो उसमें प्रॉब्लमेटिक बात है कि कुछ कम्युनिकेशन जो है वो हमने भी देखी जिसके अंदर FPV ड्रोन्स की जो है वो बात हो रही है। अच्छा। FPV ड्रोन्स जिस तरह एहसान कह रहे हैं कि अगर TTP ने अनाउंसमेंट जो है वो कर दी है, तो FPV ड्रोन्स जो है वो गूगल मैप से जो है वो गाइडेड होते हैं, उसमें ह्यूमन इधर तो फिर भी आई थिंक कोई 11 मीटर तक 15 मीटर तक किलोमीटर तक जो है वो आप बंदा खड़ा हो कि उसको वो करेगा। अगर FPV ड्रोन्स जो है वो सारे कॉम्बैट के अंदर जो है वो आ जाते हैं, ये तो बहुत बड़ा नुकसान की तरफ जो है वो जा रही है। और प्लस देखें ये टेक्नोलॉजिकल जो वॉर होती है बहुत अजीब होती है। अभी तो आप सिर्फ इसको दहशतगर्दी के सिनारियों में देख रहे हैं, कल को जो अगर लोकल क्रिमिनल गैंग्स ने जो है इसको इस्तेमाल करना जो है वो शुरू कर दिया कि भत्ते के लिए कि तुम्हारे खिड़की के बाहर जो है वो हमने ग्रेनेड वाला ड्रोन खड़ा किया हुआ है, फ़ौरन मेरे अकाउंट में जो है 4-5 लाख रुपए जो है वो भेज दो। तो ये अगर इस तरह की प्रोलिफरेशन जो है वो होने लग गई, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डेंजरस। और ये तो अर्बन वॉरफेयर की तरफ अगर चला गया उससे भी ज़्यादा जो है वो डेंजरस होगा। सो जस्ट उसकी बात को थोड़ा आगे जो है वो पढ़े, वो गिलगित वाली और बात, इसमें एक और चीज़ के एक्सपेंशन इन गिलगित, वही कश्मीर एयरफोर्स वाली जो बात है सो कॉल्ड TTP की जानिब से, तो फ्यूचर में अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हवाई हमले होते हैं अफगानिस्तान में, तो अफगान तालिबान अगर क्योंकि उनकी जो रीच है वो आपके बॉर्डर जो पोस्ट है वहाँ तक है, उनका जो असला वगैरह, ड्रोन मेरे ख्याल में फ़िलहाल वो यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन वो आपके साथ स्कोर सेटल करेंगे TTP के ज़रिए, इस तरह से ये जो नया विंग इन्होंने खड़ा किया है। अच्छा। तो उनको हो सकता है एडवांस, इफ्तिखार ने जो बात की एडवांस ड्रोन्स भी देंगे, वो है उनके पास, अमेरिकी ड्रोन्स वहाँ पे काफ़ी हैं,
اور تو وہ TDP کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے, وہ پنجاب میں بھی ان کو استعمال کر لیں آپ کے خلاف حملوں کے لیے جو سیکورٹی انسٹالیشنز ہیں. آپ تو یہ ٹیٹ فار ٹیٹ قسم کا وہ ٹیٹ فار ٹیٹ کی تو آپ بات کر رہے بلکہ ہیں, آپ کے لیکن پروگرام آپ نے کہا ہے کہ خبر دیں, اس میں سب سے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ جو آپ کی KP اور پنجاب کا جو بارڈر ہے اس کے اوپر جتنے بھی پوسٹس ہیں, چاہے وہ پولیس ہے یا سیکیورٹی فورسز ہیں, ان سب کے اوپر لاسٹ ویک جو ہے انہوں نے ڈرون نیٹس جو ہے لگا دیے. TTP نے پاکستان میں پاکستان ڈرون نیٹس جو ہے وہ لگائے ہیں, کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ انڈر اٹیک یہ تھریٹ ہے. ریئلائز تو چلو کر لیا نا, اب ظاہر ہے کاؤنٹر بھی کر کہاں لیا. پہ کیا ہے نا, پنجاب کے بارڈر پہ کیا ہے, وہاں پہ تو نہیں کیا, آپ کے بارڈر پہ تو نہیں ہوا نا, DI خان کے وہی بارڈر پہ ہوا ہے. آہستہ آہستہ اس کو ایکسپینڈ جو ہے وہ کریں گے, لیکن اٹس اے سلو پروسیس. وہ آپ یہ والی بات کر کے نا مجھے شہباز شریف صاحب کا جملہ تھا یا نواز شریف صاحب کا جملہ تھا کہ ادھر ہی رہو, شہباز شریف کا تھا, شہباز شریف صاحب کا جملہ تھا, تو آپ اس کے اوپر ٹھپا لگا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ادھر ہی رہو. دیکھیں یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے. اس خبر کو بھی طرز آپ اپنا دیں, انہوں نے خبر دی, اینگل آپ دیں. نہیں دیکھیں, جرنلسٹ کبھی اینگل دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوتا. ہم جس سچویشن میں پہنچ گئے ہیں, اس پوڈ کاسٹ کا مطلب ڈائلاگ کو جنریٹ کرنا ہے تاکہ آپ اپنی کمزوریوں کو دیکھو. جو آپ کہہ رہے ہو ڈائلاگ میڈم اس سیناریو میں ہوتا ہے جب دو بندے بات کر رہے ہوں, یہاں پر تو کوئی ڈائلاگ کا سیناریو ہے ہی نہیں, آپ صرف سنیں, کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. چلے ہم تو کر رہے ہیں نا, ہم کر رہے ہیں, شاید وہ سن لیں آپ کی اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ مطلب آپ نے ایک نئی بحث جنریٹ کر دی ہے کہ پھر وہی پنجاب کو بچا رہے ہیں آپ, تو پختونخوا کا کیا ہوگا. یہ ہماری جگہ پہ اب لوگ جو ہیں, اچھا وہاں پہ آپ خود بھی یعنی اس ریجن سے DI خان سے ہیں, میں پھر جنوبی وزیرستان سے, آپ جس سے بھی میں بات کرتا ہوں, اور میں کوئی اس کی بات نہیں کرا کہ کوئی بیچارہ ان پڑھ کوئی بندہ ہو, جو پڑھے لکھے لوگ, بہت ہی پڑھے لکھے لوگ, یعنی اب ریسنٹلی میری انٹریکشن ہوئی ایسے لوگ جو باہر جو یونیورسٹیز ہیں وہاں سے کورسز کر کے کوئی ڈگریاں لے کے یہاں پہ آئے ہیں, تو ان سے بھی جو بات کرتا ہوں تو وہ کانسپیریسی تھیوریز کہ نہیں یہاں پہ جو معاملات خراب ہیں یہ اسٹیٹ نے خود کیے ہیں. تو یہ میرے خیال میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس طرح وہ نہیں کر سکتے, یعنی آپ نے 4 سال تک تو اس کو پیریفری کا ایشو سمجھ کے کہ یار یہ تو مین اسٹریم پاکستان نہیں ہے, یہ تو وزیرستان ہے, DI خان ہے, یہاں پہ معاملات ہم کوشش کریں گے یہاں پہ نہ آئے. اسلام آباد میں جو حملہ ہوا یعنی ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں, اس میں بھی بیچارے لوگ مارے گئے سویلین, لیکن اس پہ کے حوالے سے ہم نے جو یہاں پہ جو میڈیا میں بھی ایک ہم نے چیز دیکھی کہ جس انٹینسٹی کے ساتھ اس پہ ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئے, مجھے خود بھی اتنے چینل سے کالز آئیں, لیکن DI خان میں جب حملہ ہوتا ہے یا وزیرستان میں, اس سے ہو سکتا ہے زیادہ تعداد میں اس میں لوگ مارے ہیں, تو اس کو نہ آپ کا میڈیا بھی کوریج دیتا ہے, نہ آپ کی جو سینئر جو لیڈرشپ ہے وہ ہم سے پوچھتے ہیں اسکور کتنا ہے. ہاں اسکور, اور ہم اس کو سوچیے, ہاں کوریج کتنی دیں, اگر 5 تک ہو تو نہیں یار یہ تو اس میں نہیں ہے, ہیڈ لائنز میں یہ چیز نہیں آنی چاہیے. مطلب آپ انسان مر رہے ہیں اور آپ پوچھ رہے ہیں اسکور کتنا ہے. چھوڑیں ادھر کراچی میں کریکر پھٹا ہے یا اسلام آباد میں, مجھے اس پہ فوکس کرنا ہے, وہ ایک علیحدہ گیم ہو رہی ہے. اب وہ سوال وہاں رہ گیا تھا, گلگت بلتستان اور کشمیر کیوں؟ یہ تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, یعنی ایک 2 قسم کی چیزیں, ایک جو ہے آرگنائزیشنل جو ان کی ایکسپینشن ہے کہ جس طرح اس نے چترال یا GB یا اس میں دیامیر وغیرہ کا بھی انہوں نے وہ ذکر کیا کہ ایکسپینشن ہوگی, نارتھ پنجاب میں بھی کیا, کراچی کے لیے بھی وہ کر رہے ہیں, سندھ کے لیے بھی جو سندھ ہے اس کے لیے بھی کر رہے ہیں, بلوچستان کے لیے آلریڈی وہ کر چکے ہیں, کلات وغیرہ انہوں نے سو کال جو ولایت ہے پروونسز کریٹ کیے ہیں, تو وہ چیزیں تو ہیں اور یہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. دوسرا یہ کہ آپریشنل ایکسپینشن بھی ہم وہ یعنی جو اسلام آباد کا مثال کے طور پہ حملہ ہوا تو اکثر لوگ پوچھتے تھے کہ نہیں یہ آپ لوگ سمجھتے تھے کہ اس طرح کی کارروائی یہاں پہ ہو سکتی ہے, یعنی یہاں پہ تو سیکورٹی زیادہ ہونی چاہیے. تو ہمارا تو یہی تھا کہ یہاں پہ نہیں, میں تو جو ملک کے باقی جو علاقے ہیں یعنی پنڈی, کراچی, لاہور, کہیں پہ بھی, اور ایسے علاقے جو کہ ہائیلی سینسٹیو علاقے ہوں جہاں پہ سیکورٹی انسٹالیشن, اگر یہ ملیٹنٹس کرنے پائے تو وہاں پہ بھی حملے کر سکتے ہیں. ان کی کیپیسٹی بھی ہے, ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں, سب معاملات ہیں, لیکن ابھی ان کی انٹرنلی ایک وہ چل رہی ہے کہ یہ ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ ہمیں چیزیں کنفائنڈ رکھنی چاہیے خیبر پختونخوا تک. مجھے افتخار نے بات کی بلوچستان تک ڈیورن لائن کی, تو وہ ان کا اپنا ایک کانٹیکسٹ ہے, لیکن یہ جو ایکسپینشن ہے یہ ایکسپیکٹڈ, بلکہ اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ میرے لیے وہ بلوچستان میں انہوں نے زون بھی بنایا ہے نا, وہی زون ولایت وغیرہ, اس میں یہ باقی جو GB ہے وہ بھی یعنی نارمل وہ چیز میں سمجھتا ہوں, لیکن جو انٹرسٹنگ ہے وہ ہے کشمیر کہ انہوں نے کشمیر کے لیے بھی ان کی اناؤنسمنٹ کی. یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کشمیر؟ جی, کشمیر فارملی انہوں نے
جو جی بی ہے، ہاں جو کشمیر ہے، جو چترال ہے، ہاں اور جو ڈرون والا ہے، اور ایک ہاں اور چیز جو انہوں نے فارملی ایکنالج جو ہے وہ کی ہے، وہ جو اشتہاد والا ہے، یعنی سوسائڈ بامبنگ والا. جی ہاں یہ ساری چیزیں جو ہے اسٹرکچر کے اندر نہیں ہیں. اس کے اوپر تفصیلاً بحث جو ہے وہ ہو سکتی ہے، بلکہ جیسے آپ کہتی ہیں ڈائلاگ ہو سکتا ہے کہ جو اس کے اندر جو لوگ ہیں ہاں وہ کیوں ہیں. ہاں کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں اس میں تو آپ کو پنجاب سے بھی لوگ اسی اسٹرکچر کے اندر جو ہے وہ نظر آئیں گے. لیکن ایک ساری بحث کے اندر ایک چیز آپ نے بنگلہ دیش کا جو ہے وہ ذکر جو ہے جی وہ ہاں کیا، اور باقی ممالک کا ذکر کیا. ایک چیز ہمیشہ جو ہے وہ رہ جاتی ہے کہ 2025 جو ہے وہ ایٹ لیسٹ میری نظر میں القاعدہ کے ریوائول کا بھی سال رہا ہے. اچھا اور جو بنگلہ دیش سے جو لوگ آ رہے ہیں یا باقی دنیا سے جو لوگ آ کر ان گروپس کے اندر جو ہے وہ مل رہے ہیں، تو جو القاعدہ ہے اس نے کی سینٹرل لیڈرشپ تو آلریڈی افغانستان کے اندر موجود ہے، لیکن ایک یو آئی ایس کے وہ چیپٹرز جو پہلے ختم ہو چکے تھے 2014-15 میں، وہ دوبارہ جو ہے وہ ریوائیو ہو ساؤتھ کے ایشیا کے جی بر صغیر جس کو جو وہ کہتے تھے، جیسے وہ ریوائیو ہو کے واپس آئے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے جو پنجاب کا چیپٹر ہے اور کشمیر سے جو لنکڈ لوگ ہیں ان کے نام اور جو سارے ڈیزگنیشنز وغیرہ اس اسٹرکچر میں آپ کو جو ہے وہ مل جائیں گے. تو یہ اس طرف بھی اشارہ ایک نام کرتے ہیں. مجھے اور بھی بڑا اٹریکٹ کر رہا ہے، یہ احسان اللہ اے پی کی جو بات ہو رہی ہے، یہ جناب فقیر اے پی کے پڑپوتے ہیں، جی ان کو بھی بڑا اہم رول ملٹری زون کا صدرن ملٹری زون کا سربراہ مقرر کیا ہے آپ کے اور میرے جی. علاقے اس کا. میں دو لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں جو جہادس پالیٹکس کے لیے جو ہے ان کو زیادہ پرومیننس جو ہے وہ دی جاتی ہے، کیونکہ آبویسلی ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ شمالی وزیرستان نارتھ وزیرستان سے ہے. تو جو اے پی ہے اور جو علی داوڑ ہیں، یہ کسی زمانے میں جو ہے وہ حافظ گل بہادر گروپ کا حصہ تھے، اور اب پھر وہ ٹی ٹی پی میں چلے گئے، تو لہٰذا ان کو ایسے ایگزالٹڈ فارم میں جو ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اس ایریا کے اندر بھی ہماری جو ہے وہ کافی زیادہ وہ ہولڈ جو ہے وہ موجود ہے. تو وہ جہادس پالیٹکس کا بھی ایک حصہ جو ہے وہ ہے، پلس اس میں جو ہے ایک ٹریڈیشنلٹی، کیونکہ آپ نے نیشنلزم کے حوالے سے بات کی، تو فقیر و فپی کے نام پر تو اسلام آباد میں بھی روڈ ہے. تو وہ اسی آرکی ٹائپس کو جو ہے وہ اسٹیریو ٹائپس کو دوبارہ جو ہے وہ ری انہانس کرنا کہ ہماری جنگ جو ہے وہ اپنے خطے کی آزادی وغیرہ کے لیے ہے. لیکن میں آپ سے یہ، کیونکہ اس ٹائم پر جو ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ جب ہم ان ایشوز پہ بات کرتے ہیں تو اس کے 3-4 الگ اینگلز ہوتے ہیں. ایک اس کا جو ہے وہ جیو پالیٹکس سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ عالمی منظرنامے پہ ممالک کیا کر رہے ہیں اور وہ اس کو کس طرح، کیونکہ یہ دیکھنے کے الگ الگ نظریے ہیں. پھر پیورلی اس کا ایک آئیڈیولوجیکل پیرامیٹر ہے جس میں مذہبی جماعتیں اور مذہبی پالیٹکس اور جہادس گروپس جو ہے وہ آ جاتے ہیں. پھر تیسرا جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے، جس میں آپ کی سیکیورٹی فورسز اور نیشنل پالیسیز وغیرہ جو ہے وہ آ جاتی ہیں. تو ہم جب گفتگو کر رہے ہیں اس ٹائم پر تو ہم یہ ساری چیزیں مکس کر کے جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو آئندہ اگر آپ جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ اس پہ کریں گی تو اس ایک سبجیکٹ کے لیے آپ کو جو ہے کم از کم 2 گھنٹے جو ہے وہ نکالنے، وہ تو میں علیحدہ سے وہ بھی کروں گی کہ یہ جو مجھے جو کہ ٹائم ہمارے پاس اس وقت کم ہے، ورنہ مجھے فوکس اس چیز پہ بھی کرنا ہے جو اکثر مجھے کٹکتا ہے کہ میں اکثر لوگوں سے پوچھتی ہوں لیکن مجھے تسلی بخش جواب نہیں ملتا کہ ساؤتھ ہی کیوں. آپ یہ دیکھیے نا 2024-25 بلکہ 23-24-25 صرف ساؤتھ جو تھا وہی اس کا ایک آلٹرنیٹ سوال ہے کہ فرنٹیئر کانسٹیبلری پر جو ہے وہ بڑے اٹیکس کیوں ہوتے ہیں، کیونکہ کیپیسٹی ایشوز ہے. ساؤتھ آف کے پی ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کا وزیرستان، دونوں وزیرستان ساؤتھ آف کے پی میں آتے ہیں جو ان کے اسپریچول ہوم لینڈز ہیں جہاں سے ساری موومنٹ جو ہے وہ نکلی. دوسرا آپ کا ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ جو ہے وہ سب سے کم ہے، آپ کی پاورٹی انڈیکس پہ سب سے زیادہ ہے. اور جو فاٹا ریفارمز کا جو میجر ایک امپرنٹ ہونا تھا 2017 سے لے کر 21 تک، اس کے لیے ساؤتھ کے پی جو ہے وہ ایک میجر جو ہے چنک تھا. بلکہ اگر آپ چلے جائیں اور پرانے کے پی کے اکنامک زون بھی بنانا تھا، پی ایس ڈی پیز جو ہے وہ نکال کے لے آئے. یہ میں کروں گی، بلکہ یہ جا کے لے آئے. اور بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ 2018-19 کے اندر آئی تھنک جب محمود خان جو ہے وہ چیف منسٹر بنا تھا، اس زمانے میں کے پی نے ایک اسپیشل جو ہے وہ پی ایس ڈی پی کا پورشن جو تھا وہ ساؤتھ کے پی موٹر وے بھی بننی تھی، ساؤتھ کے پی جو ہے وہ ڈائیورٹ کرنا تھا. لیکن چونکہ وہ خود جو ہے وہ ملاکنڈ سے تھا
تو وہ اس ٹائم پر اس نے بیوروکریسی کے اندر چینجز کی کیونکہ لوگ اس کے ساتھ مان نہیں رہے تھے اور اس لیے انہوں نے وہ ساری جو ہے وہ ملاکان ڈویژن میں ڈائیورٹ کر لی. تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ آپ اس کو پالیٹکس کے اوپر جو ہے وہ بات کیوں نہیں کرتے, کیونکہ آپ اس کو جو ہے وہ سیکیورٹی اینگل سے کیوں نہیں دیکھتے, اس کو ڈیولپمنٹ اینگل سے بار بار کیوں کرتے ہیں, کیونکہ یہ آپ دور رکھ ہی نہیں سکتے. ہم نے جو بات کی کہ فوکس یہ کیوں, تو گورننس ہے نہیں, ہاں یہی بالکل ڈیولپمنٹ ہے نہیں, اور پھر نظریاتی طور پر بھی ان کے ساتھ ہیں. آپ سے میں سوال پوچھوں اس میں یعنی یہ افغانستان کی اگر مثال ہے, نہیں میں ساؤتھ کی نہیں میں وہی اسی پہ آتا ہوں. تو افغانستان کی وہ علاقے جو کہ جہاں لیس ڈیولپڈ تھے, یہاں پہ گورننس کی ایشو تھے, جہاں پہ ان کی پریزنس ایز افیکٹو نہیں تھی کہ افغان نیشنل آرمی کی یا امریکیوں کی, تو وہاں پہ انسرجنسی ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ تھی. اب کنڑ یا پورا جو پاکستان کے ساتھ جو بارڈر کے علاقے ہیں, تو اور باقی جو ناردرن افغانستان تھا جو کہ زیادہ ڈیولپ بھی تھا, ان کے لوگ جو تھے وہ بھی یعنی وائبرنٹ قسم کے تھے. تو ملیٹنٹ جو ہے وہ ہمیشہ اس علاقے کو ایکسپلائٹ کریں گے جہاں پہ گورننس کے مسائل ہو, جہاں پہ اسٹیٹ کی ریٹ کمزور ہو, جہاں پہ ڈیولپمنٹ نہ ہو, اور جہاں پہ ایجوکیشن لٹریسی کا جو ریٹ ہے وہ بھی کم ہو. تو اس میں ان کو یعنی لگتا ہے, اور لگتا نہیں, وہ یعنی فیکچولی بھی وہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اپنے جو پریزنس بڑھانے کے لیے. تو ساؤتھ کے پی جو ہے یعنی آپ لوگوں نے محمود خان کی ان کے لیے زرخیز تھا, بہت زرخیز. یعنی میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ کوئی یہ انٹینشنلی ان دا سینس کہ گورنمنٹ کی طرف سے, چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو چاہے ہماری جو صوبائی حکومت ہو, پی ٹی آئی کے ہمارے دوست ہیں کافی, لیکن ایک گلہ ہے وہ میرے خیال میں وہ اس کو وہ نہیں کر سکتے کہ آپ خود کہتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب کا دور تھا تو اس وقت تو بڑا امن تھا کے پی میں, یہی کہتے ہیں نا. تو اس وقت آپ نے خیبر پختونخوا میں ڈیولپمنٹ کیوں نہیں کی؟ یعنی آج کل جو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے لیے حالات اتنے خراب ہیں, جو کہ میں ایگری کرتا ہوں کہ وہاں پہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی تو یہ سوال تو ہم اٹھاتے ہیں نا کہ جنوبی اضلاع کو کیوں آپ نے میں وہی کہہ رہا ہوں نیگلیکٹ کیا, کہ اس وقت تو حالات بڑے ٹھیک تھے. جی تو اس وقت پرویز خٹک صاحب نے یعنی یا محمود خان نے وہ ساؤتھ کے پی میں کیوں نہیں کیے؟ کیونکہ محمود خان جو تھا وہ اپنے علاقے ووٹ بینک کے چکر میں تھا, اپنے حلقے کے پی میں. تو ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جو بھی وزیر اعلیٰ جس ڈسٹرکٹ سے ہو تو تقریباً صوبے کا جو زیادہ تر بجٹ ہے وہ اپنی صوبے میں ہی لے کے جاتا ہے. ڈیراوال تو نہیں لے کے گیا, نہیں ابھی علی امین لگا ہوا ہے. آپ کیا فائدہ, اس میں بھی آپ جو ہے وہ ایک پروگرام کریں کہ کے پی اپنا بجٹ ڈیسائیڈ کیسے کرتا ہے. اس پر کیونکہ ملاکنڈ جو تھا وہ ایک ٹیکس فری زون تھا, اور ساؤتھ آف کے پی میں کوئی انڈسٹری ہے نہیں. تو جو آپ کا میجر اربن ہب ہے جو 5-6 ڈسٹرکٹ جی ٹی روڈ کے ارد گرد جو ہے وہ آتے ہیں, تو انہی کے لوگ ہیں جو ٹیکس بھی دے رہے ہیں اور انڈسٹری بھی لگاتے ہیں, تو انہی کو فائدہ پہنچنا چاہیے. اس لیے جو ہمارا بجٹ ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ جاتا ہے. تو ہمارا ایک عجیب سا وہ ہے نا, آر او زیز بھی بنائے گئے تھے اس وقت, تو کتنا فنڈ آ رہا تھا. آپ نے کہا تھا, انہوں نے کہا, امریکہ نے کہا تھا آر او زیز بناؤ, آپ نے کہا نہیں ادھر نہ بناؤ, ادھر بناؤ. وہ معاملہ وہیں پر. اور دوسرا یہ کہ پھر جو پی ٹی آئی, جہاں پہ میں پی ٹی آئی کو یعنی کرتا ہوں, میں سپورٹ وہ کروں گا کہ وہ فاٹا کے حوالے سے, کہ فاٹا انہوں نے مرج کیا. باجوہ صاحب جو تھے ان کو بہت جلدی تھی, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی, خاقان عباسی نے ایک ہی رات میں نوٹیفیکیشن ایشو کر کے, کوئی تیاری نہیں تھی کہ ہم نے کرنا کیا ہے وہاں پہ, ان کو مرج کرا دیا. اتنا بڑا بوجھ آپ نے خیبر پختونخوا پہ ڈال دیا. پھر ان کا جو اینول شیئر بنتا تھا 110 ارب روپے, یعنی تقریباً 1200 ارب روپے ملنے تھے 10 سال کے لیے, وہ پیسے ملنا یعنی نہ ملے ان کو. ابھی تک وہ رونا رو رہے ہیں. کچھ ایک ہفتہ پہلے بھی اب سینئر بیوروکریٹ ہیں جو وہاں پہ سی ایم کے ساتھ بھی ہوتے ہیں خیبر پختونخوا میں, انہوں نے ایگزیکٹلی یہی بات کی کہ ہمیں یعنی باقی تو چھوڑیں این ایف سی کے جو مسئلے مسائل ہیں یا وہاں کی جو ریسورسز ہیں, لیکن جو فاٹا کے حوالے سے انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی وہ پیسے بھی نہیں مل رہے. تو آپ فاٹا میں اگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بات کر لیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہوا میں, یعنی ہم ایف سی آر کو کے ذریعے بھی معاملہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستانی جوڈیشل سسٹم ہے اس کے احسان, میں اس معاملے کو اس لیے نہیں مانتی کہ اگر آپ کو 100 روپے بھی ملے تھے نا, تو آپ کے زون تھے نا, ساؤتھ زون تھا, نارتھ زون تھا, ہے نا, یہ اس کو کیا کہتے ہیں, پشاور ویلی تھا یا ہزارہ تھا, آپ 4 حصوں میں اس کو تقسیم کر لیتے نا. نہیں میڈم, میں اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے برابر تقسیم بھی تو نہیں کی. گورننس کے اوپر ایک پوری بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے, لیکن صرف یہ نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہیں. پیسے اگر دے بھی دے جائیں تو صوبے کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے یہ کام کرنے کی. کیپیسٹی بھی نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے, خرچ کرنے کی بھی کیپیسٹی نہیں. یہ کیسی بات ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ اس پہ تو جائیں کریں, کیونکہ جب فاٹا تھا بھی تب بھی پیسے جو ہے وہ بچ جاتے تھے کیونکہ کیپیسٹی نہیں تھی. اس کو یوٹیلائز جو ہے وہ کیسے کریں گے؟
تو lapse ہوتا تھا. وہ تو اٹ از بجٹ لیپس جو ہے وہ ہو جاتا ہے. ابھی بھی یہ ایسا بات جو ہے وہ چل رہی ہے کہ بجٹ لیپس. پھر انہوں نے ایک کہا تھا کہ فاٹا کے اندر ایسا قانون جو ہے وہ بنا دیتے ہیں کہ جو لیپس ہو جائے وہ واپس آ کر جو ہے وہ رہے, لیکن وہ پاسبل نہیں تھا کیونکہ وہ واپس فیڈرل کٹی میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے. یہ دیرینہ مسائل ہیں, اس کے اوپر یہ ٹیررزم کے ساتھ لنکڈ مسائل ہیں بالکل, لیکن اس پہ جو ہے ایک ڈیٹیل پروگرام جو ہے وہ کرنا چاہیے. اکنامک ایکسپرٹس کو بلائیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ پی ایس ڈی پی بنتی کیسی ہے, بجٹ کے پی کا کیوں ایسا بنتا ہے, وہ آپ کو کلیئرلی بتا دیں گے کہ انڈیکیٹرز جو ہے وہ کیا ہیں. لیکن الٹیمیٹلی جب آپ اس کے کرکس میں جا کے دیکھیں گی تو یہ پولیٹیکل فیلئر ہے. اس کو جو ہے وہ سیکیورٹی کے ساتھ ڈائریکٹ ٹچ کرنا کہ یہ کہنا کہ انسٹیٹیوشن ذمہ دار ہیں یا وہ ہیں, اس میں پولیٹیشینس کو ذمہ داری جو ہے وہ لینی پڑے گی. لیکن آخر میں آپ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اس میں ایک چیز جس طرح ہم نے شروع میں بات کی کہ افغانستان پاکستان جو ایک دوسرے پہ الزام تراشی کہ وہ آئی ایس کے پی کو سپورٹ پاکستان کر رہا ہے, پاکستان کہہ رہا ہے کہ آپ ٹی ٹی پی کو, حافظ البادر بی ایل اے کو. ایگزیکٹلی یہ چیز یہاں پہ بھی آپ کی انٹرنلی بھی چل رہی ہے. پی ٹی آئی فیڈرل گورنمنٹ پہ, پی ایم ایل این پہ الزام لگا رہی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں دے رہی, یہ یعنی مسئلے اس کی وجہ سے خراب ہے. اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو پالیٹکس ہے. نہیں, پالیٹکس جو ہے یہ تو ہم یہاں پہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پالیٹکس ہے, اس پہ 1 گھنٹہ یعنی ٹاک شاپ کر لو پھر گھر چلے جاؤ. اس سے جو آپ یعنی ان کو سپورٹ دے رہے ہیں جو ملیٹنٹ گروپس ہیں, جس طریقے سے وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اس سارے معاملے کو, ابھی بھی اگر یعنی ایسے سیاسی پارٹیاں جو کہ بالکل سیکولر لبرل قسم کی پارٹیز ہیں مثال کے طور پہ ابھی بھی ان کی لیڈرشپ اس حوالے سے, لیکن آج کل وہ جو ریاستی معاملات ہیں ان کے خلاف ہیں, ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں, تو اس کے حق میں جو پروپیگنڈا ہے وہ ٹی ٹی پی کی طرف سے آئے گا. یعنی اس کو وہ کریں گے کیونکہ ان کا جو ٹارگیٹ ہے وہ کامن اینیمی والا فیکٹر, کہ وہ تو یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ ہے یا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. تو یہ ایشو اتنا پولیٹیسائز ہو چکا ہے کہ یہ بندوق سے ختم ہونے والا نہیں. آپ کو اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہوں گے, بیانیہ بھی, بیانیہ آپ کا بک نہیں رہا کیونکہ جن لوگوں کو بیانیہ کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں ان کی اپنی کوئی ورک نہیں. بیانیہ بکے گا تو تب جب بنے گا, بیانیہ تو بن نہیں پا رہا. اینی وے, میں جو آخر میں بات یہ جو آپ نے شاید کیا ہے یا آپ نے کیا, ابھی مجھے وہ بھول گیا ہے کہ کس نے کہا تھا کہ اگر ڈرونز کی وہ جو بات ہوئی ہے تو وہ بھی افغانستان مطلب افغان طالبان حکومت بھی ان کو دے سکتی ہے, ٹی ٹی پی کو, اس چیز کو ایکسپینشن کے لیے, یہ جو ہم نے نئی ان کی فارمیشن دیکھی ہے. تو لیکن دوسری طرف 1000 سے زائد افغان علماء بیٹھ جاتے ہیں, قرارداد بھی پاس ہو جاتی ہے, منظور ہو جاتی ہے انفیکٹ, اور پھر آگے جا کے انہیں سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخونزادہ کی ایک قسم کی سیکنڈ بھی وہ اس کو کر لیتے ہیں. تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے تو کہہ دیا کہ نہیں, ہم تو ایسی کسی قوت کو فیور نہیں کریں گے جو دوسرے ملکوں میں جا کے. وہاں پہ انہوں نے ٹی ٹی پی کا ذکر کیا ہے اس پورے قرارداد میں, پاکستان کا ذکر کیا نہیں ہے نا. نہیں تو پاکستان جب خطے کی بات ہو رہی ہے تو ہم کوئی جوپیٹر میں رہتے ہیں. میں اسی والے سے, انہوں نے باہر جا کے وہ نہیں لڑ سکتے افغان جو ہیں, افغان کی بات کی ہے انہوں نے, ٹی ٹی پی کی بات نہیں کی, حافظ گل بہادر کی. تو یہ اپنے جو افغان طالبان کے فائٹرز ہیں ان سے وہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یعنی یہاں سے جا کے جو باقی خطے کے ممالک کو یا انٹرنیشنل جہاں پہ بھی ہو, آپ کو لڑنے کی اجازت نہیں ہے. یہ شریعہ کے خلاف ہے, یہ جو امیر کے حکم کے خلاف ہے. تو اس میں تو کوئی ایشو مجھے نہیں لگ رہا. یعنی نہیں, بندہ نہیں جائے گا, سامان دیں گے نہیں, اس میں آپ عجیب سی بات میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور ملک میں جا کے آپ نہیں لڑ سکتے. میں سمجھ رہی ہوں, لیکن آپ کو یہ سوال پوچھوں گا کہ مجھے ایک اسٹیٹمنٹ بتا دیں جس میں افغان طالبان نے یا ٹی ٹی پی نے یہ کہا ہو کہ یہ افغانستان سے ہو رہا ہے. کہیں پہ آپ نے سنا؟ نہیں, یہ انہوں نے نہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو آپ کی سرزمین سے ہو رہا ہے, وہ مانتے تو نہیں ہیں. تو جب وہ مانتے نہیں ہیں تو اس کا اثر کیسے ہوگا؟ نمبر 1 پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو اگر آپ اس کو دیکھ لیں, پہلے ایک ڈیکلیریشن تھا, بعد میں متقی صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے فتویٰ ہے, اس کے بعد ایک بہت بڑا فگر اس میں آ گیا, تاجمیر جواد جو ان کے ڈیپٹی انٹیلیجنس چیف ہیں, انہوں نے آ کے اس کو جو ہے وہ انڈورس جو ہے وہ کیا. لیکن اس کے برعکس اگر آپ اس کی ورڈنگز دیکھ لیں اور اس کا گراؤنڈ امپیکٹ دیکھ لیں, اور ایک چیز جو مسنگ ہے, جو پبلک آئی سے جو مسنگ ہوتی ہے, وہ کیا, وہ ہے جو جہاد اسفیئر کے اندر جو اس پہ بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور ان کی اپنی تعویلیں ہیں, اپنی انٹرپریٹیشنز ہیں. بلکہ سب سے بڑا ریئیکشن تو جو ہے وہ القاعدہ اور جو بنگلہ دیشی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ آیا ہے کہ ہمیں یہاں پر بلا کر تو آپ نے یہ جو ہے باتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں, ہمارا کیا فیوچر ہوگا.
نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈکلیریشن کوئی پہلی بار نہیں ہوئی. جب اسامہ بن لادن جو ہے وہ تھا اور امریکیوں نے کہا کہ اس کو حوالے کر دے, تب بھی ایسا ہی جرگہ جو ہے وہ بلا کر یہ بات جو ہے وہ کی گئی, اور اس میں یہی باتیں جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ دہرائی گئی ہیں. تو آپ اس کا کوئی میں اس کا پریکٹیکل امپلیکیشنز اس کے تب ہوں گے کہ جو اس کے ثالث ہیں, جو سعودی عربیہ ہے, جو سعودی عرب ہے کنگڈم, وہ اس کو امپلیمنٹ جو ہے وہ کیسے کرتی ہے. لیکن اگر آپ میری ذاتی رائے جو ہے پوچھتے ہیں, میں آپٹمسٹک ہوں, یہ نہیں کہتا کہ دونوں ممالک لڑائی کریں یا یہ وہ نہیں ہوگا. جو مجھے نظر آتا ہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کی اس قسم کے ایڈوانٹیجز ہوں گے جو پاکستان یا پاکی خطہ جو ہے وہ سوچ رہے ہیں. نمبر 1. دوسرا جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ افغان طالبان اور پاکستان کے ریلیشن شپس میں کوئی ریسیٹ آئے گا, مجھے وہ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں. تو یہ جو سراج حقانی صاحب کی ایک اتنی اچھی اسٹیٹمنٹ آ گئی, اس طرح کے ریلیشن شپس تو کبھی بھی نہیں ہوں گے جو پہلے تھے. مذاکرات تو پہلے بھی ہوئے ہیں کافی ایکسٹینڈ. یہی سراج الدین حقانی صاحب خود وہ کر رہے تھے, یعنی میزبانی کر رہے تھے. اس میں ایک اور چیز, یعنی جو ہمیشہ یعنی ہم نظریات کا ہم کہتے ہیں کہ ان کو انڈورسمنٹ ملتی ہے جہاد کی. ایک تو 9/11 کے بعد یہاں پہ 500 کے 1500 کے قریب علماء کرام, ان کا ایک فتویٰ آیا تھا ٹی ٹی پی کے حق میں. اس وقت میرے خیال میں ٹی ٹی پی بنی بھی نہیں تھی پاکستان, یعنی مولا نذیر گروپ تھا, بیت اللہ مسعود گروپ تھا 2004 میں. تو کہ یہ جہاد بالکل جائز ہے محمد کے بعد, نیک محمد کے بعد. ہاں, اور یہ پاکستانی حکومت کے خلاف لڑنا بھی جائز ہے. کیونکہ یہ کیونکہ یہ امریکہ اور ایک اسلامی ریاست کو انہوں نے وہ کیا, اس کے خلاف سپورٹ کیا. تو وہ ان کا یعنی بنیاد وہ ٹھہرا. اب بھی دوبارہ اب ایک ڈسکشن شروع ہو یعنی ٹی ٹی پی کے بیچ میں بھی, جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں ہمیشہ افغان طالبان یا جو پاکستانی علماء کرام ہیں جو دیوبند سے ہیں ان پہ ہم انحصار کریں ریلیجیس جسٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے, اپنے حق میں فتویٰ حاصل کرنے کے لیے. ابھی تو ہمارے اپنے رینکس جو ہیں, جو شورا ہیں, اس کے اندر بھی بڑے بڑے مفتی کرام ہیں اس میں. تو ہم کیوں کبھی پاکستانیوں کے پیچھے بھاگے, کبھی افغانوں کے پیچھے بھاگے کہ ہمیں فتویٰ دو, ہمیں فتویٰ دو. اگر آپ نے فتویٰ نہیں دیا تو ہم جہاد نہیں کر سکیں گے. ابھی ہمارے اپنے علماء کرام ہیں, اپنے مفتی ہیں, وہ ان کو بیٹھنا چاہیے, وہ کہیں کہ ہاں یعنی ان کی طرف سے انڈورسمنٹ آنی چاہیے, فتویٰ ان کی طرف سے آنا چاہیے. اور یہ جو ہمارا انحصار ہے ان دو ممالک پہ علماء کرام پہ, وہ ختم ہونا چاہیے. تو یہ بھی بڑا ایک یعنی ایک خطرناک چیز ہوگی کہ ان کیس اگر آپ کے یہاں پہ بڑے علماء کرام ہیں, وہ اگر اس چیز کو وہ بھی کر لیں کہ نہیں یہ جہاد جائز نہیں ہے, تو ان کے پاس اپنا ایک فتویٰ ہوگا. اور اس حوالے سے بھی ایک بات کہی جاتی ہے کہ نہیں, جو مدرسے میں بیٹھا ایک مفتی ہے اور جو میدان جنگ میں یا جہاد میں لڑ رہا ہے ایک مفتی ہے, تو مدرسے والا جو مفتی ہے جہاد یعنی جب ہوتا ہے تو اس میں وہ جو مدرسے میں بیٹھا مفتی ہے اس کا جو فتویٰ ہے وہ اتنا کارگر نہیں ہوتا, وہ اتنا یعنی افیکٹو نہیں ہوتا, ان کی اتنی ورتھ نہیں ہوتی, کریڈیبلٹی نہیں ہوتی. اور وہ بندہ جو گراؤنڈ پہ لڑ رہا ہو, جو جہاد کر رہا ہو اور مفتی ہو, اس کا زیادہ میٹر کرتا ہے. نہیں تو پھر آپ تو سچویشن اور بھی کرٹیکل ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اس ٹائم ٹرینڈز ہیں وہ سیٹلمنٹ کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں جا رہے, سارے آپ کے جتنے بھی مارکرز ہیں وہ اپورڈ ٹرینڈ کی طرف جا رہے ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ 2026 شاید 2025 سے زیادہ خون ریز ہوگا. اور یہ یعنی اس دفعہ وہ جو 600 حملے تھے ان میں مزید 600 کا وہ آیا تھا نا کہ 600 وہاں سے ہوئے ہیں. یہ جو اقوام متحدہ کی تھی کہ ٹی ٹی پی نے 2025 میں پاکستان میں 600 سے زائد حملے. جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ حملے جو پاکستان کے اندر ہیں کوئی 2400 سے اوپر جو ہے وہ چلے گئے. نہیں وہ تو علیحدہ بات ہے نا, میں افغانستان اس پہ بھی ہمیں اعتراض ہے. یہ جو مانیٹر کرتے ہیں ہم لوگوں کو, ایسے حملے ہوتے ہیں کہ یہ یہاں پہ آپ کے سسٹم میں شو ہی نہیں ہوتے. آپ کے تو دیکھیں نا دہشت گردی کے واقعات کی جو بات ہے نا وہ تو ڈفرینٹ ہے نا, 1558 کی وہ آ رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں مزید شدت آئے گی؟ لگتا ہے صحیح ہے, ٹرینڈ سے ہی بتاتے. اور یہ جو اسٹرکچر کا اعلان کیا ہے لگ رہا ہے, آئی ہوپ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ غلط ہو. ہم غلط ہوں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم غلط ہوں. ایک اور چیز جو ہے اس پہ نظر رکھنی چاہیے کہ اگر افغان طالبان ہے, یہ جو ان کا وہ نہیں ہوتا اسپرنگ آفینسو, موسم بہار کی جو لڑائی ہوتی ہے, اگر ٹی ٹی پی نے اس کا اعلان نہ کیا تو پھر ہو سکتا ہے مذاکرات بیچ میں کہیں نہ کہیں معاملات ڈسکس ہو رہے ہوں پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں. اگر اس کی بھی اناؤنسمنٹ آئی, اسٹرکچر کی تو آلریڈی اناؤنسمنٹ آ گئی ہے جنہوں نے ایکسپینشن. جی ہاں, میں تو اسٹرکچر دیکھ کے تو اگر اسپرنگ آفینسو کا بھی اعلان ہوا تو مطلب یہ کہ معاملات جو ہیں وہ مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ ان کی طرف جائیں گے.
بہتری کی طرف جائیں گے تو ہمیں جو ہے اپنے بیانیے پر اور اندرونی طور پر غور کرنا ہوگا. افتخار آپ کا بھی بہت شکریہ، احسان آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ اوور آل جو ایک ڈسکشن ہوئی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے کہ جانا جائے کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے. اور مسئلہ آپ نے دیکھا جہاں واقعی ایک بین الاقوامی جنگ ایک بار پھر ہمارے خطے پہ ہو رہی ہے، وہاں ساتھ ساتھ ہماری اپنی جو گورنمنٹ کی یا آپ کہیں کہ وہ گڈ گورننس نہیں ہے، اپنا پولیٹیکل عدم استحکام ہے، یہ ساری چیزیں بھی اس میں حصہ ڈال رہی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں مشکل ہو رہی ہے. تو ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.